جانے کیوں ان کا حق نگر جانا بار بار ٹل جاتا تھا۔ عبدالحق بہت بےتاب ہو رہا تھا، خاص طور پر مولوی مہر علی سے بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے، لیکن ابھی وہ لاہور میں کم از کم 1 ماہ گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ منصور میاں کے لیے زندگی نارمل ہو جائے، پھر حق نگر جائے۔ وہ سب لوگوں کو تعزیت کے لیے مسعود صاحب کے گھر لے گیا تھا۔ چچی جان ارجمند اور اماں سے مل کر خاص طور پر بہت خوش ہوتی تھیں، اور نور الحق کو بھی وہ بہت پیار کرتی تھیں۔ انہوں نے معمول بنا لیا کہ ہفتے میں 2 بار ان کے پاس ضرور جاتے تھے، مگر 1 ماہ پورا ہونے سے چند دن پہلے ہی حق نگر سے فون آ گیا۔ مولوی صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ اس سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ پتر عبدالحق کو بلا دو۔ عبدالحق نے اس سلسلے میں حمیدہ سے بات کی۔ حمیدہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہاں جانا بھی ضروری ہے، بالآخر اس نے کہا، لیکن اس کے لہجے میں تردد تھا۔ کوئی رکاوٹ ہے اماں؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ مجھے بھابھی کا خیال ہے۔ حمیدہ کا اشارہ چچی جان کی طرف تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ عدت تک باقاعدہ ان کے پاس جاتی رہوں۔ تو پھر؟ عبدالحق الجھ گیا۔ ایسا کر پتر کہ مجھے یہیں چھوڑ جا۔ دیکھنا، تیرا جانا تو ضروری ہے۔ عبدالحق نے ارجمند سے بات کی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا حق نگر جانے کو، لیکن اس نے بھی حمیدہ کی تائید کی۔ لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ زبیر بھائی ڈٹ گئے۔ اس وقت وہ سب رات کا کھانا کھا کر بیٹھے تھے۔ عبدالحق نے زبیر بھائی کو بتایا تو وہ کہنے لگے، نہیں کاکا، میں تو چاہتا ہوں کہ سبھی چلیں۔ سب نے حیرت سے زبیر کو دیکھا۔ وہ تو کبھی کسی بات پر اصرار کرتا ہی نہیں تھا۔ میرے نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا زبیر؟ حمیدہ نے کہا۔ بہت فرق پڑے گا اماں، پر کچھ سمجھا تو صحیح۔ میرے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئے گا اماں، دیکھو گی تو خود ہی کہو گی کہ ہاں آنا ضروری تھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں تو کب سے اس دن کی راہ دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے زیادہ نہیں زبیر بھائی، میں تو بہت پہلے جانا چاہتا تھا، لیکن آپ ہی مجھے روکتے رہے۔ عبدالحق کے لہجے میں شکایت تھی۔ اس کی وجہ تھی نا کاکا۔ عبدالحق کو یاد آیا کہ زبیر نے کسی سرپرائز کی بات کی تھی۔ تو میں تو جا رہا ہوں نا، میں چاہتا ہوں کہ سب چلیں۔ زبیر نے اصرار کیا۔ چلیں صرف 3 دن کے لیے صحیح۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حمیدہ نے عبدالحق سے کہا، ٹھیک ہے پتر، یہ زبیر تو ضد کرنے والا نہیں۔ آج ضد کر رہا ہے تو کوئی بڑی بات ہی ہوگی، اور اس کی ضد پوری کرنے والی ایک میں ہی تو ہوں۔ ٹھیک ہے اماں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ زیادہ ہی رکنا ہوگا۔ تیری بات اور ہے پتر۔ یوں ان کی روانگی طے پا گئی۔ وہ 3 گاڑیوں میں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر نے نسیمہ اور اس کی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے چلنے پر اصرار کیا تھا۔ اس کی وجہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور زبیر کسی وضاحت پر آمادہ نہیں تھا۔ پہلی بار وہ سب کے لیے ناقابل فہم ہو گیا تھا۔ تو صورتحال یہ تھی کہ عبدالحق کی گاڑی میں نور الحق اور ساجد تھے، زبیر کے ساتھ حمیدہ، ارجمند اور رابعہ تھیں، اور نوریس کی گاڑی میں رشیدہ، آبیہ، نسیمہ اور اس کی بیٹیاں تھیں۔ وہ لوگ رات کو لاہور سے روانہ ہوئے تھے۔ صبح 7 بجے وہ حق نگر کی حدود میں داخل ہوئے۔ حق نگر کا بازار شروع ہوا تو ذرا آگے کچھ کام ہو رہا تھا۔ آدھی سے زیادہ سڑک رسیوں کے ذریعے بند کر دی گئی تھی، کہیں کہیں کھدائی بھی ہوئی تھی، اور کچھ فاصلے سے چند ورک ان پروگریس کے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ تاہم اتنی سڑک کھلی تھی کہ ایک گاڑی آ یا جا سکتی تھی۔ وہ کوئی پون میل لمبی سڑک تھی جو آگے جا کر قدرے خم ہوتی تھی، اور اس کے بعد مزید 2 میل کے لگ بھگ وہ سڑک تھی۔ اس کے دونوں طرف دکانیں تھیں۔ انہیں وہاں سے سائیڈ روڈ پر مڑنا تھا۔ زبیر سب سے آگے تھا اور عبدالحق سب سے پیچھے۔ زبیر کو یہ بات عجیب سی لگی کہ مخالف سمت سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، لیکن اس نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ وہ تو ان کے لیے آسانی ہی تھی، مگر جب سڑک خم ہوئی اور آگے کا منظر دکھائی دیا تو اندازہ ہوا کہ صورتحال سنگین ہے۔ وہاں کوئی ترقیاتی کام ہو رہا تھا۔ زبیر نے گاڑی روکی اور نیچے اتر کر جائزہ لیا۔ یہ بات تو صاف تھی کہ آگے جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ گاڑیوں کو موڑنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، جبکہ واپس جانا ضروری تھا۔ وہاں سے دائیں جانب جا کر کھیتوں کے درمیان ایک راستہ تھا جس کے ذریعے وہ گھر پہنچ سکتے تھے۔ ادھر نوریس، عبدالحق، ساجد اور نور الحق بھی اتر آئے تھے۔ زبیر عبدالحق کو بات سمجھانے لگا کہ اتنی پریشانی کی بات نہیں، ویسے بھی وہ حق نگر سے ایسے واقف تھا جیسے کوئی اپنے گھر کو جانتا ہے۔ میری تو ٹانگیں اکڑ گئی ہیں نکی، حمیدہ نے کہا۔ وہ جس طرف بیٹھی تھی ادھر دروازہ نہیں کھل سکتا تھا۔ تو نیچے اتر جاتے ہیں۔ ارجمند نے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ اس کے بعد رابعہ اور پھر حمیدہ بھی باہر آ گئیں۔ یہ راستہ تو بند ہے، حمیدہ نے کہا۔ ہاں اماں، اسی لیے تو گاڑی روکی ہے چاچا نے۔ ادھر زبیر عبدالحق سے کہہ رہا تھا، بس یہ مجبوری ہے کہ وہاں پیچھے تک ہمیں ریورس میں جانا ہوگا۔ سڑک سنسان ہے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، مگر اسی وقت انہیں اپنے پیچھے عبدالحق کی گاڑی سے کوئی 100 گز دور ایک ٹرک کھڑا نظر آیا۔ ڈرائیور بونٹ اٹھائے یوں جائزہ لے رہا تھا جیسے انجن میں کوئی خرابی تلاش کر رہا ہو۔ یہ تو بہت برا ہوا،
نوریز نے کہا۔ اگر اس کی خرابی دور نہیں ہوئی تو مسئلہ بن جائے گا۔ وہ سب لوگ ٹرک کی طرف چلے گئے۔ کوئی 5 منٹ بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ بڑی غیر ذمہ داری کی تم نے، عبدالحق نے ڈرائیور سے کہا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا صاحب جی، بھول ہو گئی، میں سمجھا کہ پہنچ جاؤں گا۔ ڈرائیور نے عاجزی سے کہا۔ اس کے ٹرک پر سریا لدا ہوا تھا۔ جانا کہاں تھا تمہیں؟ چودھری صاحب کی حویلی جانا تھا جی۔ اب کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے صاحب جی، آگے جانے کا تو ویسے بھی راستہ نہیں۔ اب یہی کریں گے کہ کوئی گاڑی آئی تو پیچھے جا کر پیٹرول لے کر آئیں، مگر تمہاری وجہ سے ہم بھی پیچھے نہیں جا سکتے، زبیر نے کڑے لہجے میں کہا۔ میں کیا کر سکتا ہوں صاحب جی، مجبوری ہے۔ زبیر عبدالحق کو ایک طرف لے گیا۔ مجھے تو یہ کوئی سازش لگتی ہے کاکا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ کیسی بات کرتے ہو زبیر بھائی، کون سازش کرے گا اور کیوں کرے گا؟ آپ نہیں سمجھیں گے کاکا، چودھری عبدالستار کو نہیں جانتے آپ۔ خیر یہ تو بعد میں پتہ چل ہی جائے گا، ابھی اس مسئلے پر سوچیں، کرنا کیا ہے؟ ٹرک کو پیچھے لے جانے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ مگر یہ ٹرک بہت بھاری ہے، سامان تو دیکھیں زبیر بھائی۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے کاکا، زیادہ دیر نہیں لگے گی اور گاؤں آ جائے گا، لیکن آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ دیکھیں نا کاکا، گھر کی عورتیں ساتھ ہیں اور واسطہ گھٹیا لوگوں سے پڑا ہے۔ زبیر نے اسے غور سے دیکھا۔ جانتا ہوں کہ 10-20 آدمی آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر لٹھیا ہو میرے پاس، زبیر مسکرایا، میری گاڑی کی ڈگی میں لوہے کا ایک پائپ موجود ہے، وہ نکال لیں اور چوکنے رہیں، میں یہاں دیکھتا ہوں۔ زبیر بھائی ضروری تو نہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں کاکا، لیکن محتاط رہنے میں کیا جاتا ہے، اور آپ ان لوگوں سے کہیں کہ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ عبدالحق اگلی گاڑی کی طرف چل دیا۔ اس نے خواتین سے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور خود چابی لے کر ڈگی کھولی۔ لوہے کا وہ پائپ بڑے کام کی چیز تھا، اس نے اسے نکال کر ڈگی کے اوپر رکھ دیا۔ زبیر ٹرک ڈرائیور کے پاس گیا۔ تمہارے ٹرک کو پیچھے لے جانا ہوگا، اس نے اس سے کہا۔ پر کیسے صاحب؟ ظاہر ہے دھکا لگانا پڑے گا، پر اس وقت تو یہاں کوئی ہے نہیں صاحب۔ 2 تم ہو اور 3 بندے ہمارے ہیں، زبیر نے کہا اور ٹرک پر چڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ یہ کیا کرتے ہو صاحب؟ ڈرائیور نے احتجاج کیا۔ تو کیا میں دھکا لگاؤں گا؟ زبیر نے درست لہجے میں کہا۔ غلطی تمہاری ہے، اب دھکا لگاؤ۔ میرے بچے تو بلا وجہ تمہاری غیر ذمہ داری کی سزا بھگت رہے ہیں، چلو شروع ہو جاؤ۔ پر صاحب ٹرک پر بھاری مال لدا ہے اور تقریباً 1 میل پیچھے جانا ہوگا۔ یہ تو 1 میل آگے آتے وقت سوچنا تھا نا، چلو دھکا لگاؤ۔ ساجد اور نور الحق کو تو وہ تفریح لگی تھی، لیکن ٹرک بہت بھاری تھا۔ ساجد، نور الحق کو ہٹا دو، زبیر نے چیخ کر ساجد سے کہا۔ وہ 4 آدمی ٹرک کو پوری طرح وہاں تک نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن زبیر کو یاد تھا کہ اس نے کوئی 100 گز پیچھے سڑک کو روکنے والی رسی کے درمیان ایک جگہ دیکھی تھی جہاں رسی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہاں ٹرک کو سڑک کے اس حصے میں اتار دے گا، یوں ان کی گاڑی کے لیے سڑک صاف ہو جائے گی۔ لیکن صرف 4 آدمیوں کے لیے 100 گز کا وہ فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور اتنے سویرے وہاں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ ذرا سی دیر میں ہی ہانپنے لگے تھے۔ زبیر نے نور الحق کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ چلو بھائی ہمت کرو، اس نے ڈرائیور کو للکارا۔ صاحب جی نہیں پہنچا سکتے، ڈرائیور گڑ گڑایا۔ بس تھوڑا اور پیچھے کر دو، پھر میں خود اسے لے جاؤں گا۔ ڈرائیور کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ اگر زبیر کے لہجے میں تحکم نہ ہوتا تو وہ ہاتھ جھاڑ کر کھڑا ہو جاتا کہ صاحب جو بن پڑے کر لو، ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن وہ لہجوں پر انسانوں کو تولنے والا تھا، اسے تو زبیر کوئی بادشاہ لگا جس کی بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ وہ پھر ٹرک کو پیچھے دھکیلنے لگے۔ ادھر عبدالحق گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اچانک اس نے کھدی ہوئی مٹی کے لگے ڈھیر کے اس پار کچھ لوگوں کو نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ 10-12 افراد ہوں گے۔ ان میں 2 کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں اور باقی کے ہاتھوں میں ڈنڈے۔ زبیر کا اندازہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ ٹرک اچھا خاصا دور جا چکا تھا اور وہ اسے اکیلا دیکھ کر کسی غلط ارادے سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ارادہ کیا تھا یہ وہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ان لوگوں نے سڑک پار کر لی تھی۔ عبدالحق نے پائپ اٹھا لیا اور جھک کر ارجمند سے کہا، آپ لوگوں میں سے کوئی باہر نہ نکلے اور پریشان نہ ہو، اماں کو سنبھالنا۔ ارجمند کچھ گھبرا گئی تھی، تاہم اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ عبدالحق پائپ ہاتھ میں لیے آگے بڑھا اور ان لوگوں کو للکارا، کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ ابھی بتاتے ہیں۔ ادھر ٹرک زبیر کے مطلوبہ مقام پر پہنچ گیا تھا۔ زبیر کی توجہ ٹرک کو موڑنے پر تھی، وہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکا۔ آنے والوں نے پائپ کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن جب عبدالحق خود ان کی طرف بڑھا اور اس نے پائپ کو لٹھیا بازوں کے انداز میں گرفت میں لیا تو وہ کچھ ہراساں ہوئے۔ رک جاؤ، عبدالحق نے تنبیہی لہجے میں کہا، اب آگے اپنی ذمہ داری پر بڑھنا۔
بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، لیکن کلہاڑی والے آگے بڑھے۔ ڈر گئے؟ انہوں نے ساتھیوں سے کہا۔ اکیلا آدمی ہے، چلو مارو اسے اور اپنا کام کرو۔ وہ سب آگے بڑھے اور عبدالحق نے پائپ کو لاٹھی کی طرح گھمانا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ آنے والوں میں سے 2 آدمی کار کی دوسری طرف جانا چاہتے ہیں جہاں ارجمند بیٹھی تھی۔ عبدالحق کو اپنے لڑکپن کا وہ معرکہ یاد آ گیا جب ندی کے کنارے ڈاکوؤں نے اسے اور ویر جی کو گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وصال دین ساتھ نہیں تھا۔ اس کے اندر جوش سا بھر گیا۔ لوہے کا پائپ محض ایک متحرک لکیر بن گیا۔ یہاں اتنی دیر بھی نہیں لگی۔ حملہ آوروں کو احساس ہو گیا کہ اگر وہ نہیں بھاگے تو یہاں سے انہیں اٹھا کر لے جانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ 2 منٹ میں میدان صاف ہو گیا۔ شاید ان میں سے 2 زخمی بھی ہوئے تھے اور وہ کلہاڑیوں والے تھے، کیونکہ ان کی کلہاڑیاں یہیں رہ گئی تھیں۔ مگر عبدالحق اب بھی پائپ ہاتھ میں لیے چوکنا کھڑا تھا۔ یہ ناممکن نہیں تھا کہ حملہ آور اپنی تعداد بڑھا کر واپس آئیں اور پہلے سے بہتر طور پر مسلح ہوں۔ ادھر ٹرک کو مڑتے دیکھ کر ڈرائیور چلایا، کیا کرتے ہو صاحب؟ مگر ٹرک دوسری طرف پہنچ چکا تھا۔ زبیر نے نور الحق کو اتارا اور پھر خود اترا۔ لو بھائی، اب تم جانو اور تمہارا ٹرک، ہمارا تو کام ہو گیا اور تمہارا ٹرک بھی محفوظ ہے۔ زبیر ان تینوں کو لے کر واپس چل دیا۔ عبدالحق گاڑی کے پاس جس انداز میں کھڑا تھا اس سے زبیر سمجھ گیا کہ کچھ ہوا ہے۔ پھر اسے سڑک پر گری کلہاڑیاں نظر آئیں۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا نا کاکا، اس نے کہا۔ عبدالحق نے اسبات میں سر ہلایا۔ مگر میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا کاکا۔ آپ کی توجہ اس وقت ٹرک پر ہوگی زبیر بھائی، بس ٹرک کو دوسری سڑک پر ڈالتے ہوئے نظر ہٹی تھی، ورنہ میں تمام وقت آپ کو دیکھتا رہا تھا۔ بس اتنی ہی دیر میں یہ کام ہوا ہوگا، 1 منٹ لگا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ۔ نوریز اور دونوں لڑکوں کی سمجھ میں تو کچھ آیا ہی نہیں تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ عبدالحق نے زبیر سے پوچھا۔ ریورس میں وہاں تک چلیں گے جہاں سڑک بند کی گئی تھی، وہاں سے دوسرا راستہ مجھے معلوم ہے۔ اب یہ گاڑی میں چلاؤں گا زبیر بھائی۔ ٹھیک ہے کاکا، ویسے بھی راستہ کیونکہ مجھے معلوم ہے اس لیے مجھے ہی آگے ہونا چاہیے، یعنی پیچھے۔ زبیر نے کہا، میں آپ کی گاڑی میں جاتا ہوں۔ وہ اس ترتیب میں واپس ہوئے کہ اب زبیر سب سے پیچھے والی گاڑی چلا رہا تھا۔ عبدالحق نے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا اور عقب نما میں دیکھا۔ حمیدہ پرسکون تھی۔ اتنی دیر بعد پہلی بار اسے احساس ہوا کہ جس دوران وہ حملہ آوروں سے نمٹ رہا تھا، گاڑی کے اندر سے کوئی پریشانی کی آواز نہیں ابھری تھی۔ یہ سب کیا تھا پتر؟ حمیدہ نے اس سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بھی سکون تھا۔ پتہ نہیں اماں، ڈاکو ہوں گے، بھاگ گئے، عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ ڈاکو تو نہیں لگ رہے تھے آقا جی، ارجمند بولی۔ عبدالحق نے بات کا رخ بدل دیا۔ تمہیں ڈر لگ رہا تھا ارجمند؟ جی ڈر تو لگا تھا، پھر اللہ سے دعا کی اور مدد مانگی، ڈر ختم ہو گیا۔ بہت خوب، لیکن آغا جی آپ اس راڈ کو اتنی تیزی سے کیسے گھما رہے تھے؟ ارجمند کے لہجے میں ستائش تھی۔ یہ ایک فن ہے جو چاچا جی نے مجھے سکھایا تھا، میرے وصال دین کے ابا نے، حمیدہ نے جلدی سے وضاحت کی۔ 10-20 آدمیوں کی تو حیثیت ہی نہیں ایک لٹھیا باز کے سامنے، عبدالحق نے کہا۔ وہ واپس اسی مقام پر پہنچ گئے تھے۔ زبیر گاڑی سے اتر کر ان کی طرف آیا۔ وہ دیکھیں کاکا، اس نے بورڈ کی طرف اشارہ کیا جس پر لکھا تھا، سڑک بند ہے۔ جب ہم آئے اس وقت یہ بورڈ موجود نہیں تھا، یہ بعد میں یہاں رکھا گیا ہے۔ عبدالحق نے اسبات میں سر ہلایا۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اب آپ اپنی گاڑی سنبھالیں کاکا۔ لیکن زبیر بھائی، آپ فکر نہ کریں کاکا، میرے پاس 2 ریوالور ہیں، اس سے میں خطرات کے دوران اپنے پاس رکھتا ہوں۔ ہاں، لوہے کا پائپ آپ لے جائیں۔ ٹھیک ہے کاکا، عبدالحق کو اطمینان ہو گیا۔ حق نگر کے مین بازار کے دکانداروں پر وہ افتاد اچانک ہی نازل ہوئی تھی۔ ہفتے کی صبح وہ دکانیں کھولنے بازار پہنچے تو انہیں لگا کہ وہ راستہ بھول کر کہیں اور آ گئے ہیں۔ کچھ فاصلے سے پوری سڑک پر افقی کھدائی کر دی گئی تھی۔ یوں بہت سی دکانوں کے سامنے مٹی کے انبار لگ گئے تھے۔ بہرحال وہ کھدائی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ پورا بازار اس سے متاثر ہوتا، لیکن 1.25 میل کے قریب لمبی اس سڑک کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے ایک حصے کو پوری طرح بلاک کر دیا گیا تھا۔ یہی وہ حصہ تھا جس میں جا بجا کھدائی کی گئی تھی، اور اس حصے کو سڑک کے صاف حصے سے علیحدہ کرنے کے لیے درمیان میں رسی تان دی گئی تھی، اور درمیان میں کئی جگہوں پر ورک ان پروگرس کے بورڈ رکھ دیے گئے تھے۔ دکانداروں کو زیادہ حیرت یوں بھی ہوئی کہ جب انہوں نے رات کو دکانیں بند کی تھیں تو ایسے کوئی آثار نہیں تھے، گویا یہ کارروائی راتوں رات ہوئی تھی، اور یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہاں کس نوعیت کا ترقیاتی کام ہو رہا ہے، اور بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہاں تو اب کوئی مزدور بھی نہیں تھا۔ دن بھر انہیں پریشانی رہی، اور ستم یہ کہ انہیں کوئی کام ہوتا بھی نظر نہیں آیا۔ کچھ لوگ معلوم کرنے کے لیے ڈی سی آفس گئے، وہاں بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ کافی رد و قدر کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ اونچی سطح پر ہونے والی کارروائی ہے، اور شاید حق نگر کو گیس فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ مقامی اخبار نوائے حق کے فوٹوگرافر آئے
اور کھدی ہوئی سڑک کی تصاویر بنائی گئیں۔ لوگ خوش ہو گئے کہ حق نگر کو ایک بڑی سہولت ملنے والی ہے۔ اس کے لیے تکلیف تو اٹھانا پڑے گی۔ ڈی سی آفس سے بتایا گیا کہ پیر کو سب کچھ معمول کے مطابق ہوگا، لیکن یہ گیس والی بات کسی کے حلق سے نہیں اتری۔ سلطان پور سے گزرے بغیر گیس کی لائن حق نگر نہیں پہنچ سکتی تھی، اور سیانے لوگ کہتے تھے کہ سلطان پور والوں کو گیس صرف اس لیے نہیں ملی کہ اس کے بعد حق نگر کو بھی گیس فراہم کرنی پڑے گی، جبکہ چودھری صاحب یہ نہیں چاہتے۔ وہ حق نگر والوں سے اپنے بیٹے کاشف چودھری کی شکست کا بدلہ لے رہے ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہتے تھے کہ اس منتقم المزاجی کے نتیجے میں چودھری صاحب کا اثر و رسوخ سلطان پور میں بھی کم ہو رہا ہے۔ بہرحال دکاندار خوش تھے کہ یہ ایک دن کی تکلیف ہے، اگلے روز اتوار ہے اور پیر کو تو سب کچھ بحال ہو ہی جانا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کسی محکمے کی کارروائی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ حق نگر کی صوبائی اسمبلی کے سیٹ ہارنے والے کاشف چودھری کی ذاتی کارروائی ہے، اور یہ سب کچھ اس کے ذاتی کارندوں نے کیا ہے۔ اور کاشف کی اس کارروائی کے چودھری عبدالستار اور اس کے بڑے بیٹے آصف چودھری کو بھی علم نہیں تھا۔ کاشف کو جمعے کے دن اس بات کا علم ہوا کہ عبدالحق اپنی فیملی کے ساتھ ہفتے کے دن یا اتوار کی صبح حق نگر پہنچے گا۔ منصوبہ اس نے پہلے ہی سے بنایا ہوا تھا، لیکن اب اس پر عمل کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے جمعے کو آدھی رات کے بعد اپنے آدمیوں سے یہ سارا کام کرا دیا۔ لاہور میں اس کا آدمی اس سے مسلسل رابطے میں تھا، ویسے ایک رابطہ اس کا حق نگر میں بھی تھا۔ ہفتے کا دن انتظار میں گزر گیا۔ رات کو بالآخر اسے عبدالحق کی روانگی کی اطلاع ملی۔ اس کا اندازہ تھا کہ عبدالحق صبح 6 یا 8 بجے کے درمیان حق نگر پہنچے گا۔ یہ اور اچھا تھا کہ وہ اتوار کی صبح تھی۔ اتوار کو لوگ دیر سے ہی اٹھتے ہیں، اس لیے یہ امکان بھی نہیں تھا کہ اسے باہر سے کوئی مدد مل سکے گی۔ کاشف کا صرف ایک ہی مقصد تھا، حق نگر میں جہاں عبدالحق کی حیثیت بادشاہ کی سی ہے، اسے اور اس کے گھر والوں کو احساس بے بسی میں مبتلا کر کے انہیں مشقت سے دوچار کرنا۔ گاڑیاں ان کی پھنس جاتی اور انہیں بہت طویل فاصلہ پیدل طے کرنا ہوتا۔ یوں وہ عبدالحق کو اس کے اپنے گھر میں ذلیل کرنا چاہتا تھا، اور اس بات کی اتنی زیادہ اہمیت تھی اس کے نزدیک کہ برسوں کے بعد اس روز اس نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ورنہ وہ تو عیش و عشرت میں رات گزار کے فجر کے اذان سے پہلے خواب خرگوش کے مزے لینے والا آدمی تھا، اور اس کا منصوبہ بے داغ تھا۔ ٹرک والے کو اس نے خوب اچھی طرح سمجھا دیا تھا، وہ راستہ بلاک کر دیتا اور عبدالحق کی تینوں گاڑیاں پھنس کر رہ جاتی۔ یہ اطلاع اسے لاہور سے مل چکی تھی کہ عبدالحق 3 گاڑیاں لے کر آ رہا ہے، ان میں ایک گاڑی زبیر کی ہے۔ وہ خود اپنے غلاموں کے ساتھ اس جگہ جہاں سڑک خم کھاتی تھی دکانوں کی اوٹ میں موجود تھا۔ وہاں آ کر ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہاں آگے جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آگے سڑک کئی جگہوں پر بہت گہری کھودی گئی تھی اور بھاری رکاوٹ بھی کھڑی کر دی گئی تھی، اور جب تک وہ لوگ اس صورتحال کو سمجھتے، پیچھے سے آنے والا ٹرک ان کے لیے ریورس میں واپسی کا راستہ بھی روک دیتا۔ کاشف چودھری کا اصل منصوبہ ان لوگوں سے تعارض کرنے کا نہیں تھا۔ ان لوگوں کے لیے یہ سزا بھی بہت تھی کہ انہیں اپنی گاڑیاں چھوڑ کر اپنی حویلی تک پیدل جانا پڑتا، جو وہاں سے کم از کم 4 میل دور تھی، اور جس دوران وہ اس مشقت میں مبتلا ہوتے، اس کے آدمی کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے ان کی گاڑیوں کو پوری طرح تباہ کر دیتے۔ اس کے اپنے آدمی بھی دل میں یہ سوچ رکھتے تھے کہ کس قدر بچکانہ لیکن خطرناک حد تک مجرمانہ دماغ ہے چھوٹے چودھری کا، لیکن کوئی یہ بات تصور میں بھی اس سے کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ کاشف اس لیے بھی مطمئن اور پراعتماد تھا کہ پاپا جی اور بھائی دونوں ہی اس وقت حق نگر میں نہیں تھے۔ پاپا جی تو اسلام آباد میں تھے اور بھائی سلطان پور میں، اور اس وقت حق نگر میں وہ بادشاہ تھا۔ اس نے ایک طویل جمع ہی لی اور بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو زبردستی کھول کر کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 6:45 بجے تھے۔ اس وقت تک تو ہر روز وہ 2 گھنٹے کی نیند لے چکا ہوتا تھا، اب 1 منٹ مزید جاگنا بھی اس کے لیے دوبھر ہو رہا تھا، لیکن آنے والی خوشی اتنی بڑی تھی کہ اس کی خاطر وہ یہاں خوار ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ کاش وہ جلدی آ جائے، 8 بجے تک تو شاید میں یہیں لیٹ کر سو جاؤں گا، اس نے دل میں سوچا۔ اور اسی وقت سامنے سے سڑک پار کر کے اس کا جاسوس بھاگتا ہوا آیا۔ اسے اس نے مین روڈ پر تعینات کر رکھا تھا۔ کیا خبر ہے شیرو؟ اس نے پوچھا۔ وہ آ گئے ہیں چودھری جی؟ مجھے تو نظر نہیں آیا ابھی تک، اس نے کڑے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب ہے جی کسی بھی وقت وہ یہاں پہنچ جائیں گے، خبر پکی دیا کر، اس نے شیرو کو ڈپٹا۔ آ گئے ہیں کا مطلب آنے والے ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی ہو گئی مالک، بھاگتا ہوا آیا ہوں نا۔ اور ٹرک کا کیا ہوا؟ وہ ان کے پیچھے لگ گیا ہے چودھری جی۔ کاشف چودھری کی نظریں سڑک کے خم پر جم گئیں۔ 5 منٹ گزر گئے۔ نیند سے بے حال کاشف چودھری کے لیے وہ 5 گھنٹوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ وہ شیرو کی خبر لینے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک اس نے خم کی جانب سے پہلی گاڑی کو نمودار ہوتے دیکھا۔ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔
آگے والی گاڑی رکی اور پھر دوسری 2 گاڑیاں بھی رک گئیں۔ پہلی گاڑی سے زبیر اترا۔ اس نے آگے جا کر پہلے تو کھدی ہوئی سڑک کا جائزہ لیا، پھر آگے کی سمت دیکھا اور سر جھٹکا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ آگے جانا ناممکن ہے۔ درمیان والی گاڑی سے ایک جوان آدمی اترا اور پیچھے والی گاڑی سے عبدالحق، اس کے ساتھ 7-8 سال کا ایک بچہ تھا اور زبیر کا بیٹا جسے کاشف چودھری پہچانتا تھا۔ وہ سب زبیر کی طرف گئے۔ ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ فاصلہ اتنا تھا کہ کاشف چودھری ان کو گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ کاشف زبیر کی گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے گاڑی میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ اس کے برابر میں 2 عورتیں تھیں، لیکن وہ انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بوڑھی عورت کچھ بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے برابر بیٹھی ہوئی عورت سے کچھ کہا۔ گاڑی جہاں کھڑی تھی وہاں کھدائی کے نتیجے میں برآمد ہونے والی مٹی تھی، جس کی وجہ سے بوڑھی عورت کی جانب والا دروازہ نہیں کھل سکتا تھا۔ پھر کاشف چودھری نے اس گاڑی کی دوسری طرف کا دروازہ کھلتے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں کنکروں کی طرح چبھتی ہوئی نیند یوں غائب ہوئی جیسے تھی ہی نہیں۔ گاڑی سے جو لڑکی اتری تھی اسے دیکھ کر وہ مبہوت ہو گیا۔ حسن کاشف چودھری کے لیے کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں تھا، لیکن ایسا بے پناہ حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چہرہ 14ویں کے چاند سے بڑھ کر روشن تھا کہ اس پر نظر جمانا آسان نہیں تھا۔ آنکھیں چوندھیا کر رہ گئیں۔ لڑکی کے بعد ایک ادھیڑ عمر عورت اور پھر بوڑھی عورت اتری۔ وہ تینوں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے، مگر کاشف چودھری کی نظریں تو اس لڑکی پر ہی جمی تھیں۔ وہ سحر زدہ سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ لڑکی دراز قد تھی۔ اس نے خود کو بڑی سی چادر میں بڑے سلیقے سے لپیٹا ہوا تھا، مگر کاشف چودھری کی تجربہ کار اور آوارہ نگاہوں نے دیکھ لیا کہ وہ صرف حسین نہیں، ایسی پرشباب بھی ہے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس نے ایسا مکمل حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ایک لمحے میں کاشف چودھری نے پورا منصوبہ تبدیل کر دیا۔ اسے یہ لڑکی ہر حال میں، ہر قیمت پر چاہیے تھی۔ وہ اسے اپنی خوابگاہ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اب اسے اپنے آدمیوں کو سمجھانا تھا۔ پھر اس نے ان لوگوں کو پیچھے جاتے دیکھا۔ شاید انہیں ٹرک نظر آ گیا تھا۔ اب وہ لوگ اس میں الجھے رہتے۔ وہ اپنے نوکروں کی طرف مڑا۔ وہ سب بے فکری سے زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کے ڈنڈے اور کلہاڑیاں جیپ میں تھے اور وہ بے فکر تھے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کی حرکت میں آنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ اوئے، کیا حرام خوروں کی طرح بیٹھے ہو؟ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، کاشف چودھری نے سرگوشی میں ان سے کہا۔ وہ بری طرح بوکھلا گئے۔ لیکن چودھری جی، ہمیں تو ان کے جانے کا انتظار کرنا ہے نا۔ نہیں، پروگرام بدل دیا ہے میں نے۔ مگر ان میں سے کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے کاشف چودھری کو دیکھتے رہے۔ میدے، کاشف چودھری نے اپنے منہ چڑھے غلام سے کہا۔ وہی ان لوگوں کا سرغنہ تھا۔ حکم چھوٹے چودھری، اب گاڑیوں کو بھول جاؤ، اس لڑکی کو اٹھا کر لانا ہے، لا کر جیپ میں ڈالو اور نکل چلو۔ میدا بوکھلا گیا۔ کون سی لڑکی چودھری جی؟ اندھا ہے کیا؟ کاشف چودھری پھنکارا۔ وہاں ایک ہی لڑکی ہے۔ ہاں، اپنے لیے جی چاہے تو بڑھیا کو اٹھا لا۔ ان بے فکروں نے گاڑی کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ حکم ملے تو جا کر گاڑیوں کو تباہ کر دیں۔ لیکن میدا چھوٹے چودھری کے لہجے کی اس ہوسناک بےتابی کو خوب پہچانتا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا۔ لڑکی اسے نظر آ گئی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، چلو جیپ سے کلہاڑیاں اور ڈنڈے نکالو۔ کاشف چودھری نے دیکھا کہ پیچھے والی گاڑی کے پاس عبدالحق اور زبیر کھڑے کچھ عجیب انداز میں باتیں کر رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا کہ ان لوگوں کو خطرے کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر اس نے زبیر کو پیچھے جاتے اور عبدالحق کو آگے والی گاڑی کے پاس آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چابی تھی۔ اس نے ڈکی کھول کر کچھ نکالا اور ڈکی بند کر کے اس پر رکھ دیا۔ عورتیں اس سے پہلے ہی دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھیں۔ کاشف چودھری نے جیپ کی طرف دیکھا۔ اس کے آدمی ڈنڈے اور کلہاڑیاں لیے اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ اس کے پاس آئے تو اس نے میدے سے کہا، میری بات سمجھ گیا ہے نا تو؟ بس اس لڑکی کو اٹھا کر لانا ہے اور جیپ میں ڈال کر حویلی کی طرف نکل چلنا ہے۔ پرانا پروگرام کینسل۔ میدے نے سامنے دیکھا۔ وہاں عبدالحق کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بس 2 منٹ لگیں گے چودھری جی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میدے کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور اس کے ساتھ 10 آدمی تھے۔ صابر کے ہاتھ میں بھی کلہاڑی تھی، باقی کے پاس ڈنڈے تھے۔ وہ سب سڑک کی طرف چل دیے۔ وہ مٹی کے ڈھیر پر چڑھے اور سڑک کی طرف چلنے لگے۔ عبدالحق کے ہاتھ میں لوہے کا ایک پائپ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے بلند آواز میں کہا، کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ ابھی بتاتے ہیں، میدے نے کہا۔ عبدالحق کا انداز بدل گیا۔ اس نے پائپ کو لٹھیا کی طرح تھام لیا۔ اس کا انداز ماہر لٹھیا بازوں کا سا تھا۔ میدا اور صابر آگے تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کے ساتھی رک گئے ہیں اور جھجک رہے ہیں۔ میدے نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ استاد میدے، یہ ماہر لٹھیا باز لگتا ہے، ڈنڈے والوں میں سے کسی نے کہا۔ رک جاؤ،
ادھر عبدالحق نے انہیں للکارا، اب آگے اپنی ذمہ داری پر بڑھنا۔ اس چیلنج نے انہیں اور ہراساں کر دیا۔ وہ رک گئے۔ یہ تماشا چھپ کر دیکھتے ہوئے کاشف چودھری دانت پیسنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سارے لوگ ایک بندے سے کیوں ڈر رہے ہیں۔ وہ خود نہ آگے بڑھ سکتا تھا، نہ انہیں پکار سکتا تھا، بس وہ تو اس لڑکی کو اپنی جیپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میدے اور صابر کا منصوبہ یہ تھا کہ ان کے ساتھی عبدالحق سے نمٹیں اور وہ لڑکی کو اٹھا لیں۔ وہ گاڑی کے دوسری طرف جانا چاہتے تھے، مگر عبدالحق کا پائپ والا ہاتھ اور پورا جسم لٹو کی طرح گھومنے لگا تھا۔ رفتار ایسی تھی کہ پائپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جو لوگ عبدالحق کا انداز دیکھ کر جھجکے تھے وہ فائدے میں رہے، کیونکہ انہوں نے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میدا اور صابر پائپ کی لپیٹ میں آ گئے۔ کلہاڑیاں ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ گر گئے۔ باقی لوگوں نے ان دونوں کو اٹھا کر بھاگنے ہی میں عافیت جانی۔ انہیں واپس آتا دیکھ کر کاشف چودھری تیزی سے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ وہ عبدالحق کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ ویسے اس بات کا امکان نہیں تھا کہ عورتوں کو چھوڑ کر عبدالحق ان لوگوں کے پیچھے آئے گا۔ غصے اور مایوسی سے اس کا برا حال تھا۔ میدے نے سچ ہی کہا تھا کہ بس 2 منٹ لگیں گے۔ واقعی 2 منٹ بھی نہیں لگے تھے اور وہ واپس آ رہے تھے، اور خالی ہاتھ بھی نہیں تھے۔ بس یہ ہوا کہ لڑکی کی جگہ وہ اپنے 2 آدمیوں کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ کاشف چودھری کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ حویلی میں زخمی شیر کی طرح ٹہل رہا تھا۔ 9 آدمی مجرموں کی طرح سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ صابر کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور میدے کے سر پر ضرب لگی تھی اور وہ بے ہوش تھا۔ کاشف چودھری نے انہیں 2 آدمیوں کے ساتھ سلطان پور بھیجوا دیا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ ان کے سامنے رکا۔ تم نے لڑنے کی کوشش ہی نہیں کی بزدلوں؟ وہ دھاڑا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سب سہمے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ اس طرح کی ناکامی چھوٹا چودھری برداشت نہیں کرتا۔ بولو، جواب دو۔ وہ سب منمنانے لگے۔ انسانوں کی طرح بولو۔ تو بتا امیر علی، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے چودھری صاحب، وہ بھی لے لوں گا میں، پر پہلے جواب تو دے دو میری بات کا۔ ہم نے دیکھ لیا تھا چودھری جی کہ وہ ماہر لٹھیا باز ہے، ہم جیسے 20 بھی کم پڑتے اس کے لیے، تو اس لیے تم نے لڑنے کی تکلیف ہی نہیں اٹھائی۔ ہم لڑتے تو میدے اور صابر کی طرح وہیں پڑے ہوتے مالک، امیر علی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اور پکڑے جاتے تو بات آپ تک پہنچ جاتی نا، تھانے میں آپ کا نام آتا۔ بس یہ سوچ کر ہم دور دور رہے، اور مالک یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم میدے اور صابر کو نکال لائے۔ ہاں، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے تمہارا، کاشف چودھری نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا تو خیال ہے مالک اس نے خود ہمیں موقع دیا ہمیں جانے کا۔ تو اب تم میرے دشمن کے قصیدے بھی پڑھو گے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، چھوٹے چودھری نے کہا اور خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ لیکن بستر پر لیٹتے ہی اس کے تصور میں وہ دلکش سراپا ابھر آیا۔ ایسے میں نیند آنا آسان نہیں تھا۔ زبیر سب سے آگے تھا، اس کے علاوہ اور کوئی اس راستے کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کھیتوں کے درمیان کچے راستے سے گزر رہے تھے۔ گرد و غبار کی وجہ سے گاڑیوں کے شیشے چڑھا لیے گئے تھے۔ نوریز کو تو کچھ اندازہ ہی نہیں تھا، لیکن عبدالحق الجھ رہا تھا۔ اس کی دانست میں یہ راستہ ان کے گھر کی طرف نہیں جاتا تھا، بلکہ مخالف سمت میں تھا۔ لیکن یہ بھی تھا کہ انہیں اصل راستہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ پھر اچانک اس نے زبیر کی گاڑی کو رکتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت دھوپ کافی نکل آئی تھی۔ پھر اس نے زبیر کو اترتے ہوئے دیکھا اور خواتین بھی اتر آئیں۔ عبدالحق نے بھی گاڑی روک دی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ زبیر نے وہ گاڑی کیوں روکی ہے۔ بہرحال وہ بھی دروازہ کھول کر گاڑی سے نکل آیا اور زبیر کی طرف بڑھنے لگا۔ ساجد اور نور الحق بھی اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ زبیر پیچھے آیا اور اس نے نوریز اور اس کی گاڑی میں موجود خواتین کو بھی اترنے کو کہا۔ کیا بات ہے زبیر بھائی؟ عبدالحق نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ خیر تو ہے نا؟ مجھے تو یہ اپنے گھر کا راستہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ کیا آپ راستہ بھول گئے ہیں؟ نہیں کاکا، یہاں میں راستہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دکھانا ہے آپ لوگوں کو۔ گاڑی میں وہ لطف نہیں آ سکتا تھا، میں نے سوچا پہلے یوں دکھا دوں پھر گاڑی میں چلیں گے۔ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ زبیر کے ساتھ آگے بڑھا جہاں حمیدہ، رابعہ اور ارجمند رکی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کے چہروں سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہے۔ زبیر نے گاڑی جہاں روکی تھی وہاں آگے جانے کا راستہ نہیں تھا، سامنے کھیت تھے، لیکن عبدالحق کو اندازہ ہو گیا کہ دائیں جانب راستہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ، زبیر نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سب اس کے ساتھ دائیں جانب مڑے۔ زبیر مڑتے ہی رک گیا۔ کاکا، اماں، اب سامنے دیکھیں۔ سب نے سامنے دیکھا اور مبہوت ہو کر رہ گئے۔ سامنے راستے کے اختتام پر کوئی آدھ میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی حویلی نظر آ رہی تھی۔ دور سے دیکھنے پر بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بالکل نئی ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ بہت قدیم ہونے کا تاثر چھوڑ رہی تھی۔ حویلی کا شاندار اور پرسکون ہونا اپنی جگہ،
لیکن ارجمند کی سمجھ میں نہیں آیا کہ چاچا نے گاڑی پیچھے کیوں روکی اور اتنے اہتمام سے انہیں یہ حویلی دکھانے کے لیے کیوں لائے۔ عبدالحق، حمیدہ اور رابعہ کو چھوڑ کر سبھی یہی بات سوچ رہے تھے۔ بالآخر رشیدہ نے خاموشی کو توڑا۔ بی بی صاحبہ، یہ آپ لوگوں کی حویلی ہے؟ اس نے ارجمند سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ارجمند نے بے بسی سے کہا، مگر لگتا تو یہی ہے۔ اور اس وقت اس کی نظر حمیدہ پر پڑی۔ وہ سحرزدہ سی ٹکٹکی باندھے حویلی کو تک رہی تھی، اور شاید اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس نے حمیدہ کے برابر کھڑی رابعہ کو دیکھا۔ اس کی کیفیت بھی حمیدہ جیسی ہی تھی، اور عبدالحق رو تو نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی گرد و پیش سے بے خبر حویلی کو دیکھے جا رہا تھا۔ ایسی کیا بات ہے اس حویلی میں؟ ارجمند نے سوچا۔ وہ یہ بات پوچھنا چاہتی تھی، لیکن جن سے پوچھنا تھا وہ ستہ زدہ کیفیت میں تھے کہ انہیں ڈسٹرب کرنے کی وہ ہمت نہیں کر سکی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر نورالحق کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور وہ اشارہ سب کے لیے تھا، اور سب نے اسے سمجھ بھی لیا۔ طویل لمحے گزرتے رہے۔ ان 4 افراد کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وقت جیسے ٹھہر گیا ہے۔ پھر حمیدہ چونکی اور اس کے منہ سے بے ساختہ صاف اور واضح الفاظ نکلے، زبیر، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اور اس کے ساتھ ہی جیسے کوئی طلسم ٹوٹ گیا۔ وہ عبدالحق کی طرف مڑی۔ پتر، تو ہی بتا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم اماں، عبدالحق نے کہا۔ یہ تو زبیر بھائی ہی بتا سکتے ہیں۔ اماں، کاکا، یہ خواب نہیں ہے، یہ اپنے بڑے ٹھاکر کی حویلی ہے، زبیر نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، جیسے وہ بھی اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو اس لیے آپ مجھے حق نگر آنے سے روکتے رہے، اور اس لیے آپ نے سب کو ساتھ لانے پر اصرار کیا؟ عبدالحق نے زبیر سے کہا۔ معاف کر دیں کاکا، میں بچہ بن گیا تھا۔ زبیر کا گلا رندھ گیا۔ رابعہ اب بھی چپ کے روئے جا رہی تھی۔ اب چلیں، زبیر نے کہا۔ اندر سے نہیں دیکھیں گے؟ عبدالحق خاموشی سے مڑ گیا۔ چند منٹ بعد تینوں گاڑیاں حویلی کے دروازے پر رکیں۔ نوریز کے اترنے سے پہلے ہی زبیر اس کی گاڑی کی طرف لپکا۔ تم اپنی گاڑی ادھر لے کر جاؤ، حویلی کی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے ایک گیٹ آئے گا، وہاں ان لوگوں کو لے جاؤ اور ان سے کہو کہ گھر کو ٹھیک ٹھاک کر دیں۔ ویسے وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، ناشتہ تیار کراؤ، ہم لوگ حویلی دیکھ کر آتے ہیں۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، مگر نوریز نے خاموشی سے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اب وہاں صرف عبدالحق، حمیدہ، ارجمند، رابعہ، ساجد اور نورالحق رہ گئے تھے۔ یہ آپ کے دادا جان کی حویلی ہے چھوٹے صاحب، زبیر نے نورالحق کا ہاتھ چومتے ہوئے اس سے کہا۔ پھر اس نے گاڑی کا ہارن بجایا۔ اندر سے کوئی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے حویلی کا دروازہ کھول دیا۔ چلیں کاکا، بسم اللہ کریں، زبیر نے عبدالحق سے کہا۔ عبدالحق نے حمیدہ سے کہا، اماں، سب سے پہلے آپ اندر داخل ہوں گی۔ حمیدہ کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اس نے نورالحق کو پکارا۔ وہ پاس آیا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چل پتر نورالحق، تو میرے ساتھ چل، اور دیکھ، اندر قدم رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا نہ بھولنا۔ جی دادی۔ اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ عبدالحق نے ارجمند کا ہاتھ تھام لیا۔ زبیر، رابعہ اور ساجد ان کے پیچھے تھے۔ وہ بہت بڑا احاطہ تھا، اور اس کے بعد حویلی اور اس کا صدر دروازہ۔ احاطے میں داخل ہوتے ہی 10-12 کرسیاں پڑی تھیں۔ اماں، پہلے یہاں بیٹھ کر دیکھیں، زبیر نے حمیدہ سے کہا۔ حمیدہ کا دل تو چاہ رہا تھا کہ بچوں کی طرح دوڑتی ہوئی حویلی میں چلی جائے، لیکن زبیر کے کہنے پر وہ بیٹھ گئی۔ ارد گرد سب لوگ بیٹھ گئے۔ اماں، آپ کو حویلی یاد ہے نا؟ زبیر نے حمیدہ سے پوچھا۔ میں بھول سکتی ہوں پتر، حمیدہ نے کہا۔ کوئی فرق تو نہیں رہ گیا ہے اماں؟ حمیدہ نے غور سے عمارت کا جائزہ لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زبیر پتر، یہ بالکل ویسی ہی ہے، پر تو نے یہ بنوائی کیسے؟ بس اماں، ایک نقشہ نویس رکھ لیا تھا، یاد کر کے اسے بتاتا تھا۔ وہ بناتا تو میں اسے دیکھ کر ذہن پر زور دیتا، کمی بیشی یاد کرتا۔ 2 سال لگے اس کا نقشہ مکمل ہونے میں، اور اللہ کی رحمت سے 6 مہینے میں یہ بن کر تیار ہو گئی۔ تو نے تو کمال کر دیا زبیر۔ حمیدہ کی خوشی دیدنی تھی، وہ بڑی محبت سے زبیر کو دیکھ رہی تھی۔ عبدالحق بہت غور سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ تو شاید وہ نہیں ہے، لیکن سب کچھ ویسا ہی تھا۔ وہ اس احاطے کو اسی طرح دیکھ رہا تھا جیسے آخری بار دیکھا تھا۔ جب وہ آخری بار یہاں آیا تھا، اس وقت یہ احاطہ لاشوں سے پٹا پڑا تھا۔ ان لاشوں میں زیادہ تر تو حملہ آوروں کی تھیں، اور باقی ابا جان کے وفاداروں کی تھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ویر جی شہید ہوئے تھے، اس نے ایک مقام پر نظریں جماتے ہوئے سوچا، اور وہاں چاچا جی تھے۔ اس کی آنکھیں جلنے لگیں، لیکن اسے زبیر کا اس پرانی حویلی کو دوبارہ زندہ کرنا اچھا نہیں لگا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اسے بہت برا لگا تھا، لیکن وہ اس کا اظہار کرنے سے گریز کر رہا تھا۔
زبیر کے نزدیک وہ اس کی طرف سے ان لوگوں کے لیے، خاص طور پر اس کے حمیدہ اور نور الحق کے لیے ایک بہت بڑا، بہت قیمتی تحفہ تھا، اور زبیر کے خلوص پر تو شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو پھر وہ اس کی دل آزاری کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس زبیر، میں اب اندر سے دیکھنا چاہتی ہوں حویلی کو، حمیدہ نے کہا۔ تو دیکھیں اماں، آپ ہی کی ہے، زبیر نے کہا۔ چل عبدالحق پتر، اندر چل کر دیکھیں، حمیدہ نے ہیجانی لہجے میں عبدالحق سے کہا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ آپ جائیں اماں، میں پھر دیکھ لوں گا، عبدالحق نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس آخری دن کو یاد کر کے دکھی ہو رہا ہے۔ اس نے زبیر سے کہا، زبیر تو یہیں رک۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھ سے عبدالحق کی طرف اشارہ کیا، جیسے اس کا خیال رکھنے کو کہہ رہی ہو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ برسوں پرانی حویلی مجھے اب بھی یاد ہے یا نہیں۔ چل رابعہ، چل نکی۔ نور الحق، میرا ہاتھ تھام لے۔ ارجمند جھجک رہی تھی، مگر اس لمحے عبدالحق نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ جاؤ نا، تم بھی جاؤ اماں کے ساتھ۔ اس کے لہجے میں عجیب سا تحکم تھا۔ وہ چاروں لہکتے ہوئے پرشوق انداز میں صدر دروازے کی طرف بڑھے۔ اماں، آپ کو اندر حویلی میں اکیلے ڈر تو نہیں لگے گا؟ زبیر نے پکارا۔ حمیدہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اپنے گھر میں کون ڈرتا ہے پتر زبیر، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، پھر پلٹ کر آگے بڑھ گئی۔ زبیر نے عبدالحق کی طرف دیکھا جو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ حمیدہ کے برعکس حویلی میں جانے سے انکار کرتے ہوئے اس نے عبدالحق کے لہجے میں ناگواری محسوس کر لی تھی۔ اس سے اسے مایوسی بھی ہوئی تھی اور شرمندگی بھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر زبیر نے ڈرتے ڈرتے عبدالحق سے پوچھا، کاکا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ عبدالحق نے اس کی طرف دیکھا اور بہت نرم لہجے میں بولا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں زبیر بھائی؟ آپ کو سمجھتا ہوں، آپ کو سمجھنے کی کوشش ہی تو کرتا رہتا ہوں کاکا۔ تب تو آپ کو میری ناپسندیدگی کی وجہ بھی سمجھ لینی چاہیے۔ اگر سمجھ لی ہوتی تو یہ کام ہی نہ کرتا۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ بہت خوش ہوں گے اسے دیکھ کر۔ زبیر روحان سا ہو رہا تھا۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں زبیر بھائی، پر آپ مجھے وجہ تو بتا دیں کاکا۔ وجہ نہیں، وجوہ ہیں، عبدالحق کے لہجے میں بے رخی در آئی۔ آپ نے اتنا پیسہ ضائع کیا صرف چوہدری سے مقابلے بازی میں، محض دکھاوے کے لیے، شان و شوکت کے مظاہرے کے لیے۔ میں شرمندہ ہوں کاکا کہ آپ کو ایسا لگا۔ پھر آپ نے اس عمارت کو زندہ کیا جو ہمارے لیے کوئی اچھی یادگار نہیں تھی، اور اللہ نے اسے مٹا دیا تھا۔ اب عبدالحق کے لہجے میں برہمی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس حویلی میں میری ماں کا مندر بھی تھا جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ زبیر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اگر میں نے برا کیا تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اس پر مغفرت اور بخشش مانگتا ہوں، اور کاکا میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ ایک تو زبیر کا ہاتھ جوڑنا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو۔ عبدالحق تڑپ گیا۔ وہ اٹھا اور اس نے زبیر کو کھینچ کر کھڑا کیا اور سینے سے لپٹا لیا۔ زبیر بھائی، میں نے ہمیشہ آپ کو بڑے بھائی کا درجہ دیا، میں آپ کا دل دکھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے معاف۔ زبیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بات نہ کریں کاکا جس کے بعد زندہ رہنے کو دل نہ چاہے۔ کاش آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا زبیر بھائی۔ مجھے یقین تھا کاکا، اور اب بھی یقین ہے۔ آپ ایک بار اندر چل کر دیکھ تو لیں۔ ابھی رہنے دے زبیر بھائی، ایک دو دن میں ذہن بن ہی جائے گا۔ کاش کاش۔ زبیر کے لہجے میں حسرت تھی۔ عبدالحق کا دل کٹنے لگا۔ اس نے زبیر کو بہلانے، اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے باتیں شروع کر دیں۔ آپ تو یہاں تھے نہیں زبیر بھائی، میں آخری دن لال آندھی سے بمشکل 1 گھنٹہ پہلے حویلی میں پہنچا تھا، اور وہ گیٹ کے باہر کا حال اور پھر احاطے کا نقشہ بیان کرنے لگا۔ زبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور زبیر بھائی، وہاں، عبدالحق نے صدر دروازے کی طرف اشارہ کیا، ابا جان شدید زخمی حالت میں گرے ہوئے تھے، اور وہیں مولوی صاحب بھی تھے جو شہید ہو چکے تھے۔ زبیر کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہ خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عبدالحق اسے تھپکنے لگا، مگر وہ طوفان رکنے والا نہیں لگتا تھا۔ وہ اسے تھپکتا رہا یہاں تک کہ حمیدہ سب لوگوں کے ساتھ باہر آ گئی۔ ارے زبیر پتر، تجھے کیا ہوا؟ حمیدہ کے لہجے میں شفقت تھی۔ کچھ نہیں اماں، پرانی یادیں۔ زبیر سے جملہ پورا نہیں کیا گیا، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر وہ کھسیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ عبدالحق غور سے ان سب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ اماں اور رابعہ کی خوشی تو سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن ارجمند کا چہرہ جس خوشی اور جوش سے تمتما رہا تھا وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ارجمند کی تو وہاں کوئی جذباتی وابستگی بھی نہیں تھی۔ اب چلیں اماں؟ زبیر نے حمیدہ سے پوچھا۔ وہ باہر نکلنے لگے تو ارجمند نے عبدالحق کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ عام حالات میں وہ سب کے سامنے ایسا کرنے والی نہیں تھی،
پھر اس نے جو کچھ کہا اس نے عبدالحق کو اور حیران کر دیا۔ آپ کو مبارک ہو آغا جی، بہت بہت مبارک ہو۔ ارجمند نے کہا، انشاءاللہ چاچا جی کو اللہ دونوں جہانوں میں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ، انہوں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ عبدالحق کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی، مگر وہ اب خود پر قابو رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زبیر کو اور شرمندگی ہو اور تکلیف پہنچے۔ باہر نکل کر وہ گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ حویلی کی دیوار کے ساتھ پکی سڑک تھی جو بالکل نئی لگ رہی تھی۔ حویلی کی حد ختم ہوئی تو ایک پختہ مکان کی دیوار شروع ہو گئی۔ کچھ ہی آگے جا کر ایک مکان کا گیٹ تھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ نوریس کی گاڑی اندر کھڑی تھی۔ وہ لوگ بھی گاڑی اندر لے گئے۔ عبدالحق کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حویلی میں ٹھہرنے کے بجائے وہ یہاں کیوں ٹھہرے ہیں۔ بہرحال اس کے نقطہ نظر سے تو یہ بہتر ہی تھا۔ حویلی میں قیام اس کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا، دم گھٹ کر رہ جاتا وہاں اس کا۔ وہ لوگ اندر پہنچے۔ بہت بڑا کشادہ ڈرائنگ روم تھا۔ وہ لوگ وہیں بیٹھ گئے۔ وہاں صوفے بھی تھے اور کرسیاں بھی، مگر وہاں کا بنیادی عنصر سادگی تھی۔ فرنیچر بھی سادہ تھا اور کمرے کی آرائش کا بھی اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ نسیمہ لپکتی ہوئی آئی۔ ناشتہ تیار ہے بیگم صاحب، لگا دیں؟ اس نے حمیدہ سے پوچھا۔ ابھی نہیں، ابھی تو جا، میں آواز دے لوں گی تجھے، حمیدہ نے کہا۔ پھر وہ زبیر کی طرف مڑی۔ زبیر میرے پتر، تو ادھر آ میرے پاس۔ زبیر کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور جا کر حمیدہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کیا حکم ہے اماں؟ حکم کیا کرنا ہے پتر، تجھے پیار کرنا ہے۔ حمیدہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کر اوپر اٹھایا اور اس کی پیشانی پر طویل بوسہ دیا۔ جو کچھ تو نے کیا ہے اس کا اجر تو تجھے اللہ ہی دے گا اور انشاءاللہ قیامت تک دیتا رہے گا۔ عبدالحق حیرت سے وہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ تو نے حویلی کو نئی زندگی دی، میرے شہید بھائی کی روح خوش ہو گئی ہوگی، حمیدہ اپنی کہے جا رہی تھی۔ اور میرے رب کا شکر ہے، آج مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ایک پتر لے کر مجھے 2 پتر دیے تھے۔ تو میرا پتر ہے زبیر، عبدالحق کا سچ مچ کا بھائی۔ عبدالحق سے رہا نہیں گیا۔ وہاں ماتا جی کا مندر بھی موجود ہے نا اماں؟ حمیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی یہاں آتے ہوئے تو نے دیکھا نہیں اس جگہ کو، مندر کو؟ زبیر کا سر اور جھک گیا۔ پگلا نہ ہو تو، حمیدہ نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اب اس جگہ مسجد بنوائی ہے زبیر نے پتر۔ اور عبدالحق کو یوں لگا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو، اس سے بولا بھی نہیں گیا۔ اور بڑی خوبصورت مسجد ہے آغا جی، ارجمند بولی۔ مسجد؟ ہاں پتر، مندر کی جگہ مسجد، حمیدہ بولی۔ تو اندر گیا ہی نہیں، دیکھتا تو دل خوش ہو جاتا تیرا، پر یہاں آتے ہوئے بھی تیری نظر نہیں پڑی مسجد پر؟ یہاں آتے ہوئے؟ عبدالحق کی حیرت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، حویلی کے اور اس گھر کے دروازے کے درمیان مسجد کا دروازہ ہے آغا جی، ارجمند نے کہا۔ باہر بھی دروازہ رکھا ہے تاکہ باہر کے لوگ بھی آ کر نماز پڑھ سکیں۔ زبیر اٹھنے لگا مگر حمیدہ نے اسے پھر بٹھا دیا۔ بیٹھا رہ زبیر پتر، تو نے مجھے وہ خوشی دی ہے کہ میں… اور حمیدہ رونے لگی۔ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، ذہن الجھ گیا تھا۔ مسجد کا دروازہ اندر سے بھی ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اندر سے نہ ہوتا؟ حویلی ہی صحیح۔ عبدالحق نے حیرت سے سوچا، گھر اور مسجد کو ایک کر دیا گیا اور اماں اور ارجمند اس پر خوش ہو رہی ہیں۔ پھر اسے یہ خیال آیا کہ حویلی کے ہوتے ہوئے اس گھر کی کیا ضرورت تھی؟ کیا زبیر کو اندازہ تھا کہ وہ حویلی کو مسترد کر دے گا؟ مگر اب وہ سوال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پتر زبیر، تجھے یہ خیال کیسے آیا؟ حمیدہ نے زبیر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ سب اللہ کی طرف سے ہے اماں۔ زبیر کے لہجے میں عاجزی تھی۔ یہ گتھی آسانی سے سلجھنے والی نہیں۔ وہ جو بڑے ٹھاکر کا دیوان خانہ تھا نا، جہاں وہ فیصلے کرتے تھے۔ ارجمند نے بہت تیزی سے حمیدہ کی بات کاٹ دی۔ نہیں اماں، آغا جی کو خود دیکھنے دیں، انہیں بتا کر خوشی کم نہ کریں ان کی۔ اور یہ بڑی غیر معمولی بات تھی، ارجمند کبھی ایسا نہیں کرتی تھی۔ عبدالحق کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ وہ حویلی دیکھنے کو بے تاب ہونے لگا، مگر ابھی وہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان باتوں میں کسی کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ ساجد اور نور الحق اندر چلے گئے ہیں اور گھر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لیکن اسی وقت وہ واپس آئے۔ دونوں نے ایک بڑا بورڈ اٹھایا ہوا تھا اور بڑے جوش میں بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے بڑا پیارا نام رکھا ہے تایا جی، نور الحق نے بورڈ دکھاتے ہوئے زبیر سے کہا۔ واہ، بڑا پیارا نام ہے، ماشاء اللہ، ارجمند نے بے ساختہ کہا۔ عبدالحق نے بورڈ کی طرف دیکھا۔ اس پر بڑے حروف میں لکھا تھا، مدینۃ الاسلام۔ ایک لمحے میں اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ بات پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ کتنی خوفناک بدگمانی کی تھی اس نے۔ زبیر بھائی کو کتنا دکھ ہوا ہوگا
کہ تعریف کی بجائے وہ ان کی مذمت کر رہا ہے، اور وہ کیسے مروت والے ہیں کہ انہوں نے صفائی بھی پیش نہیں کی، خاموشی سے ملون ہوتے رہے۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر وہ زبیر بھائی کی محبت سے سرشار ہو گیا۔ اسے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا، اور اللہ نے اس سعادت سے زبیر بھائی کو نوازا۔ اس نے کبھی زبیر بھائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ تو بس انہیں ایک امین اور وفادار کاروباری شریک سمجھتا رہا۔ ارے مجھے بھی تو بتاؤ، کیا نام ہے؟ حمیدہ پوچھ رہی تھی۔ مدینۃ الاسلام، ساجد نے اسے بتایا۔ مدینہ؟ حمیدہ الجھنے لگی۔ یہ کیا؟ مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں دادی اماں، ارجمند نے وضاحت کی۔ حمیدہ ذہن پر زور دے رہی تھی۔ اسلام کا شہر، وہ پرخیال لہجے میں بولی، پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ واہ زبیر، بہت پیارا نام رکھا ہے پتر۔ اس نے پھر زبیر کا سر تھپ تھپایا۔ میں کہاں رکھ سکتا تھا یہ نام اماں جی، زبیر نے بہت عاجزی سے کہا۔ مولوی صاحب نے تجویز کیا تھا یہ نام، میں نے بورڈ پر تو لکھوا لیا، پر سوچا کہ پہلے کاکا سے اس کی منظوری لوں گا۔ اب عبدالحق سنبھل گیا تھا، اس نے حمیدہ سے کہا، اب زبیر بھائی کو چھوڑ دیں اماں، انہیں میرے پاس بیٹھنے دیں۔ ٹھیک ہے پتر زبیر، اب تو عبدالحق سے بھی شاباش لے۔ زبیر اٹھا اور عبدالحق کے پاس جا کھڑا ہوا۔ عبدالحق نے اٹھ کر اسے لپٹایا۔ جزاک اللہ زبیر بھائی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک بات تو آپ کے لیے ہے کاکا، زبیر نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ عبدالحق نے اسے صوفے پر اپنے ساتھ بٹھا کر لپٹا لیا۔ دونوں ہی نظریں نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں دیکھوں گا بعد میں، پہلے آپ اپنی خوشی پوری طرح مجھے سنائیں اماں، عبدالحق نے حمیدہ سے کہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بدگمانی اور جلد بازی میں اس نے خود کو دیکھ کر خوش ہونے سے محروم کر لیا ہے۔ حمیدہ تو جوش میں بھری ہوئی تھی، ارجمند سے بولی، تو بتا نیکی، میں تو نہیں بتا سکتی، آپ خود دیکھ لیجئے گا آغا جی۔ نہیں ارجمند، بتاؤ، یوں مجھے دو خوشیاں ملیں گی۔ جہاں ابا جان گاؤں کے معاملات دیکھتے اور فیصلے کرتے تھے، وہاں اب دارالافتاء ہے، ارجمند نے کہا، اور جو آپ کا کمرہ تھا وہاں انشاءاللہ بچے قرآن پاک حفظ کیا کریں گے۔ عبدالحق کی آنکھیں آنسوؤں سے جلنے لگیں، وجود احساس ندامت سے بھر گیا۔ اور جہاں ابا جان کی خوابگاہ تھی وہاں دور قرآن ہوگا، ایک بہت بڑا ہال دور حدیث کے لیے ہے۔ جہاں کچن تھا وہاں بہت بڑا کچن ہے، جہاں طلباء اور اساتذہ کے لیے کھانا پکے گا، اور جس عقبی احاطے میں دادا ابا کا گھوڑا بنتے تھے وہاں اب اساتذہ اور طلباء کی اقامت گاہ ہے۔ ایک بہت بڑا ہال اور ہے، اس کے ساتھ کلاس رومز ہیں، اور جہاں مندر تھا وہاں مسجد ہے۔ حمیدہ سے رہا نہیں گیا، پر پتر مندر بہت چھوٹا تھا اور مسجد اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی ہے، اور آپ قبول کر لیں تو جو ٹھاکروں کی حویلی تھی وہ اب جامع مدینۃ الاسلام ہوگی۔ میری کیا جرت کہ قبول نہ کروں، عبدالحق نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بس تو سب کو مبارک ہو یہ نام، حمیدہ نے کہا۔ چلو آپ ناشتہ کر لیں۔ عبدالحق اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پہلے نماز استغفار پڑھنا چاہتا تھا اور پھر شکر کے نفل۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ نہیں پتر، ناشتہ تو ہم سب ساتھ ہی کریں گے، حمیدہ نے کہا۔ عبدالحق کی عجیب کیفیت تھی۔ زبیر نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اس سے کہا، کاکا مجھے چوکیدار سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ اطمینان سے یہ سب کچھ دیکھ لیں، جلدی کوئی نہیں ہے، میں باہر آپ کا انتظار کر لوں گا۔ عبدالحق نے تشکر سے اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ سو اب وہ وہاں اکیلا تھا۔ ماضی کے منظر اس کی نگاہوں میں پھر رہے تھے۔ اللہ کیسے کیسے کرم فرماتا ہے، جسے جو چاہے عطا کرتا ہے۔ شاید یہ وہ جگہ نہیں تھی، لیکن سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا، البتہ اس عمارت کی باطنی تبدیلی بہت بڑی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جس کمرے، جس ہال میں داخل ہوتا اس پر گریا طاری ہو جاتا، ہچکیاں بندھ جاتی، اور وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہ رہتا، وہ وہیں بیٹھ جاتا۔ وقت کا اسے احساس ہی نہیں رہا تھا، اور مسجد دیکھ کر تو وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا مسجد سے نکلنے کو۔ وہ متورم آنکھوں اور بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آیا۔ زبیر کرسی پر بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زبیر کو لپٹا لیا۔ زبیر بھائی، میں آپ سے زبیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے کاکا۔ پھر وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ عبدالحق نے اسے کرسی پر بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ دیکھیں زبیر بھائی، میں اللہ سے توبہ کر چکا، لیکن آپ سے زبیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے کاکا، پھر لفظوں کی کیا ضرورت ہے، اور مجھے تو آپ کی کوئی بات کبھی بری لگ ہی نہیں سکتی۔
پھر بھی مجھے تو اس کی ضرورت نہیں کاکا۔ اب عبدالحق عمارت کو بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی زبان پر سبحان اللہ کا ورد تھا۔ پھر وہ زبیر کی طرف مڑا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں زبیر بھائی؟ میرا دماغ ہی بیکار ہو گیا تھا کاکا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ خوش ہوں گے۔ آپ کو ناراض دیکھا تو سوچنے اور سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بار اندر چل کر تو دیکھ لیں۔ میری سوچ ہی ایسی تھی کہ میں اندر نہیں جا سکتا تھا۔ مگر کاکا، آپ کی سوچ غلط تھی۔ میں جانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ اگر یہ دینی مدرسہ نہ ہوتا تب بھی آپ کی سوچ غلط ہی تھی۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ وضاحت کریں۔ یہ جتنا میں نے کہا یہ بھی گستاخی تھی۔ میں اس پر بھی شرمندہ ہوں۔ اور آپ مزید بات کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں زبیر بھائی، یہ ضروری ہے۔ نہیں کاکا، ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، مگر میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ کی بات درست ہو۔ نہیں کاکا، اور اگر میں حکم دوں تو؟ زبیر نے ایک گہری سانس لی۔ آپ کے حکم سے تو انکار ممکن نہیں ہے کاکا، لیکن بس پہلے سے ہی معذرت کر لوں۔ ٹھیک ہے، اب بتائیں۔ آپ نے اسے دکھاوا، مقابلہ بازی، شان و شوکت کا مظاہرہ سمجھا۔ اس میں کوئی حرج نہیں، اس بات کا امکان تو تھا نا۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ یہ عمارت ہمارے لیے اچھی یادگار نہیں تو آپ غلطی پر تھے۔ کیسے؟ دیکھیں، ریت میں دفن ہونے سے پہلے ٹھاکروں کی گڑھی اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے بدل چکی تھی۔ میرے آقا اور آپ کے والد نے اس حویلی میں ہی قرآن پڑھا تھا، اور یہیں انہوں نے اللہ کو سمجھا تھا اور ہدایت پائی تھی۔ اس حویلی میں ہی انہوں نے آپ سے بھی پہلے اسلام قبول کیا تھا، ایمان لائے تھے، اور میرے نزدیک اس کی قبولیت کی دلیل ان کی شہادت ہے۔ جہاں اللہ کا کوئی مومن بندہ شہید ہوا ہو، وہ جگہ کسی مسلمان کے لیے بری یادگار کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میرا دماغ اس وقت کام کر رہا ہوتا تو میں آپ سے یہ بات ضرور کہتا، گستاخی ہونے کے باوجود، کیونکہ آپ میرے آقا زادے ہیں، اور یہ معاملہ میرے آقا کی عزت اور مرتبے کا تھا، میرے شہید آقا کی عزت کا۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے زبیر کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور انہیں چوم لیا۔ پھر اس نے اس کے ہاتھوں سے اپنے دونوں رخساروں پر تھپڑ لگائے۔ میں تو آپ کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں زبیر بھائی۔ آپ اپنی فطرت کے مطابق میرا غیر ضروری احترام کرتے ہیں۔ میں اسے آپ کی خوشی کے لیے برداشت کر لیتا ہوں، لیکن اس بات پر تو آپ کا حق تھا کہ آپ مجھے مارتے۔ بے شک میری بات غلط تھی اور آپ کی سوچ درست تھی۔ زبیر صدمے اور حیرت سے دوچار پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عبدالحق نے جلدی سے بات کا رخ بدل دیا۔ اب بتائیں کیا ارادہ ہے؟ اگر نام آپ کو پسند ہے تو پھر رجسٹریشن کرائیں گے۔ کتنے دن لگیں گے اس میں؟ زیادہ سے زیادہ 2 دن۔ کاغذات جمع ہو چکے ہیں، رجسٹریشن میں بس نام کی رکاوٹ ہے۔ اس سے اچھا نام کیا ہو سکتا ہے، جبکہ یہ مولوی صاحب نے تجویز کیا ہے۔ زبیر کھل اٹھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کاکا، اور اس کے بعد کتنے دن لگیں گے؟ سب تیاری ہے کاکا۔ مولوی صاحب اساتذہ کا انتخاب کر کے ان سے بات کر چکے ہیں۔ مدرسے کا خدمتگار اسٹاف بھی افتتاح کا منتظر ہے۔ اب آپ یہاں سے اس مدرسے کا افتتاح کر کے ہی جائیں گے۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، زبیر بھائی، یہ پروجیکٹ آپ کا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس معاملے میں ہر فیصلے کا حق صرف آپ کو ہے۔ میں نے تو سب آپ کی طرف سے کیا ہے کاکا۔ زبیر روحان سا ہو گیا۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر اختیار تو آپ ہی کا ہے۔ میں 2 تبدیلیاں تجویز کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قبول کریں۔ کیسی بات کرتے ہیں کاکا؟ آپ حکم کریں۔ عبدالحق جانتا تھا کہ زبیر کا یہ انداز بدلنے والا نہیں، بحث کرنے میں محض وقت ضائع ہوگا۔ اس نے کہا، بورڈ میں نے دیکھا تھا مدرسے کا، اس پر مدرسے کے نام کے نیچے بیاد عبداللہ شہید لکھا ہے۔ جی کاکا، زبیر نے کہا، میں اسے تبدیل کرانا چاہتا ہوں۔ لیکن کاکا، یہ تو ان کا حق تھا۔ میں نے کہا نا زبیر بھائی کہ میں صرف تجویز کر رہا ہوں، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ زبیر چند لمحے گمگو کی کیفیت میں رہا۔ وہ بڑی اور دیرینہ وفاداری اور ورثے میں ملنے والی چھوٹی وفاداری کے درمیان جنگ تھی، لحاظ اور مربت کا امتحان تھا۔ بالآخر اس نے سر اٹھایا اور آہستہ سے کہا، آپ حکم کریں کاکا، انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا۔ اس بورڈ پر ابا جان کے نام کی بجائے جمال الدین شہید ہونا چاہیے۔ زبیر نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں کاکا، آپ کو شاید یہ نام یاد نہیں رہا زبیر بھائی۔ زبیر ذہن پر زور دیتا رہا، پھر اس نے بے بسی سے سر ہلایا۔ آپ بتائیں کاکا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو مجھ سے بہتر طور پر اور زیادہ یاد ہوگا زبیر بھائی۔ عبدالحق جذباتی ہو گیا۔ ہمارے گاؤں ٹھاکروں کی گڑھی میں کوئی مسجد نہیں تھی، میں نے وہاں کبھی اذان کی آواز نہیں سنی۔
وہاں کوئی مسجد بھی نہیں تھی۔ اس زمین پر جس نے پہلی بار نماز قائم کی، یہ اس ہستی کا نام ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعے اس زمین کو عزت اور سرفرازی عطا فرمائی۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں میں پیدا ہوا وہاں میری پیدائش سے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی۔ زبیر نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے یاد آ گیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا کاکا۔ اور زبیر بھائی، اس حویلی میں 4 آدمیوں کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے ابا جان، چاچا جمال دین، ویر جی وصال دین، اور میرے مولوی صاحب، جن کے ہاتھ پر ابا جان نے اسلام قبول کیا۔ بے شک کاکا، میں ابا جان کی نشانی ہوں، اور اللہ کو منظور ہوا تو نور الحق ابا جان کی نسل کو صراط مستقیم پر آگے بڑھائے گا۔ مولوی صاحب الحمدللہ کثیر العیال تھے، کئی بیٹے تھے ان کے، لیکن چاچا جمال دین کی نسل رک گئی، تو یہ ضروری ہے کہ انہیں یاد کیا جاتا رہے، اور اس کے لیے اس مدرسے سے اچھا کیا ہو سکتا ہے، اور یہ حق ہے ان کا۔ بے شک کاکا، مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں بھول گیا۔ اس تبدیلی پر تو افسوس نہیں ہوگا آپ کو؟ بالکل نہیں کاکا، آپ نے سچ کہا۔ میرے آقا کا نام تو انشاءاللہ آپ اور آپ کی اولاد روشن کرتی رہے گی، لیکن آپ نے یہ حق صحیح معنوں میں حقدار کو پہنچا دیا ہے۔ عبدالحق خوش ہو گیا۔ اور دوسری تبدیلی کاکا؟ اب وہ آپ خود ہی سوچ لیں تو بہتر ہے۔ زبیر نے صرف چند لمحے سوچا، پھر بولا، میں سمجھ گیا کاکا، آپ کی دوسری بات بھی درست ہے۔ اس مدرسے کا افتتاح اماں سے کرائیں گے۔ جزاک اللہ زبیر بھائی، راستہ تو آپ نے مجھے دکھایا ہے کاکا۔ اللہ کی رحمت سے راستہ آپ نے بنایا ہے زبیر بھائی، عبدالحق نے کہا۔ آئیے اب چلیں۔ ایک بات اور ہے کاکا، وہ بھی بتا دیجئے۔ ہم یہاں صرف مدرسے کی وجہ سے آئے تھے، اب ہم اپنے اسی پرانے گھر میں رہیں گے۔ یہ گھر میں نے مولوی صاحب کے لیے بنوایا ہے، بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا، وہ راضی نہیں ہو رہے تھے کسی طرح۔ یہ فرنیچر وغیرہ انہوں نے خود ہی پسند کیا ہے۔ آپ نے میرا دل اور خوش کر دیا زبیر بھائی، جزاک اللہ۔ وہ لوگ مغرب سے پہلے ہی حق نگر میں اپنے پرانے مکان میں پہنچ گئے۔ نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد گئے تو نور الحق بھی ساتھ تھا۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی کیونکہ امامت مولوی صاحب ہی کرا رہے تھے۔ نماز کے بعد وہ مولوی صاحب سے ملے۔ عبدالحق انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ 6 سال بعد مل رہے تھے، لیکن مولوی صاحب تو نور الحق کو تکے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کیا اور لپٹا لیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہم بارک علیہ۔ اللہ ایمان، صحت، عزت اور سلامتی کے ساتھ بڑی عمر عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت بچہ ہے۔ اور انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ الحمدللہ، عبدالحق نے آہستہ سے کہا، پھر بولا، آپ کی علالت کا سنا تھا، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ مولوی صاحب مسکرائے۔ قرات کرتے ہوئے میری آواز میں کمزوری محسوس ہوئی تمہیں؟ جی نہیں، اللہ کا کرم ہے، تمہاری آمد کا سنتے ہی طبیعت سنبھل گئی میری۔ میں شرمندہ ہوں، اتنے برسوں۔ مولوی صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ ملاقاتیں، یہ صحبتیں بھی رزق ہوتا ہے پتر عبدالحق، اور اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے بیٹے کو اتنا بڑا دیکھنا میرے لیے کتنی بڑی خوشی ہے۔ عبدالحق سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ نور الحق مولوی صاحب کو بہت محبت سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، میں آپ کو دادا کہہ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں شہزادے، یہ تو میرے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی۔ شکریہ دادا جان، نور الحق نے معصومیت سے کہا۔ عبدالحق نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ جو میں چاہتا تھا بیٹے، وہ تم نے خود ہی کہہ دیا۔ مولوی صاحب نور الحق سے اس کے بارے میں پوچھتے رہے، پھر وہ عبدالحق کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے پتر عبدالحق، پر تمہیں آزمائشوں سے گزرنا تھا نا۔ یہ زبیر پتر مجھے بتاتا رہتا تھا، اور میں بس دعا ہی کر سکتا تھا تمہارے لیے۔ دعائیں ہی تو کام آ گئی مولوی صاحب، اللہ بڑا کارساز ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا اس بار کچھ دن تو رکو گے نا؟ جی ہاں، انشاءاللہ۔ پھر اب عشاء کے بعد بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ مولوی صاحب بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے، لیکن آواز ماشاءاللہ ویسی ہی تھی۔ زبیر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ نماز وہ اسی شان سے پڑھاتے ہیں۔ عبدالحق کچھ مطمئن ہو گیا۔ بڑھاپے اور کمزوری پر تو پچھلی بار 6 سال پہلے اس کی ان سے بات ہوئی تھی، اور مولوی صاحب کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت محیط ہے پوری کائنات پر۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ مولوی صاحب کے بچے جوان ہو چکے ہیں۔ پہلے 2 ان کے بیٹے تھے، پھر 2 بیٹیاں تھیں۔ مولوی صاحب نے اس سے نور الحق کی تعلیم کے بارے میں پوچھا اور اس نے بتایا تو وہ مسکرائے۔ بہت خوب، میں تو سمجھا تھا کہ تم نے اسے حفظ کرایا ہوگا۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ میری اور اماں کی تو یہی خواہش تھی مولوی صاحب، لیکن تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے اعتراض ہے اس پر؟ مولوی صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں پتر عبدالحق،
مجھے تو یہ سن کر خوشی ہوئی، پر یہ بتاؤ کہ تمہاری اور اماں کی مرضی تھی تو پھر اس کے خلاف کیسے ہوا؟ عبدالحق نے انہیں ارجمند سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ یہ تمہاری بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پتر عبدالحق، اس عمر میں اتنی سمجھداری، ماشاء اللہ۔ اور ویسے ماشاء اللہ نور الحق نے ناظرہ مکمل کر لیا ہے۔ عبدالحق نے کہا، آپ اپنے بچوں کے بارے میں بھی بتائیں نا۔ بڑے بیٹے نے BA کر لیا ہے اور چھوٹا BA کرنے والا ہے، مولوی صاحب بولے۔ پھر چند لمحے سوچتے رہے۔ تم یہی جاننا چاہتے تھے نا کہ میں نے انہیں قرآن حفظ کرایا یا نہیں؟ عبدالحق نے آہستگی سے اسبات میں سر ہلایا۔ نہیں کرایا پتر، اور میری بھی وہی سوچ تھی جو تمہاری بیوی کی ہے۔ ہاں میں نے انہیں قرآن پڑھایا، اپنے طور پر دینی تعلیم بھی دیتا رہا، لیکن دنیا کی تعلیم بھی دلوائی۔ مولوی صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھو پتر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے کی اجرت بلکہ اس کے عوض تحفہ قبول کرنے کو بھی منع فرمایا۔ یہ تو مسلمان پر فرض ہے نا، حق ہے نا قرآن کا کہ جس نے پڑھا ہو وہ دوسروں کو پڑھائے۔ تو دینی خدمت کی اجرت لینا اچھا نہیں، امامت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ عبدالحق کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خلاف ادب ہونے کی وجہ سے خاموش رہا۔ مولوی صاحب نے یہ بات بھانپ لی تھی۔ انہوں نے کہا، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی پتر۔ بے شک میں تم سے، زبیر سے تبادلہ خیال کرتا رہا، مگر میں نے اسے اجرت کبھی نہیں سمجھا، اللہ کی عطا اور تم لوگوں کا احسان سمجھا۔ بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ پرانے زمانے میں بزرگ علماء سب کچھ بھول کر علم حدیث میں گم رہے، فاقے بھی کرتے رہے۔ اللہ نے کسی مقتدر بندے کو ان کی امداد پر مامور کر دیا، سو میں تمہارا ہدیہ قبول کرتا رہا، مگر پھر یہ مسجد محکمہ اوقاف کے حوالے ہو گئی۔ تب میں نے تنخواہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تب مجھے تم لوگوں سے بھی کچھ لینا اچھا نہیں لگا۔ زبیر نے بہت اصرار کیا مگر میں نہ مانا۔ عبدالحق پریشان ہو گیا، اسے کچھ علم ہی نہیں تھا۔ تو پھر مولوی صاحب، مجھے تو کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا تھا، بس اللہ پر بھروسہ تھا، اور اللہ نے زبیر کے دل میں ڈال دی۔ اللہ اسے اور تمہیں دونوں جہانوں میں اجر عطا فرمائے۔ اس نے مجھے عزت کا راستہ دکھایا، اس نے مجھے فرض حسنہ دیا کاروبار کے لیے، الحمدللہ۔ اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی اور میرے تمام معاملات سیدھے ہو گئے۔ لیکن آپ ظہر اور عصر کے درمیان بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، اب بھی پڑھاتا ہوں، مگر وقت بدل دیا ہے۔ اب فجر کی نماز کے بعد پڑھاتا ہوں، پھر ناشتے کے بعد دکان پر جاتا ہوں، ظہر اور عصر کے لیے دکان بند کرتا ہوں، اور مغرب کے بعد دکان نہیں کھولتا کہ اللہ نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ لیکن مولوی صاحب، کاروبار کے لیے تو یہ وقت بہت کم ہے۔ وقت تو اللہ کا تابع ہے پتر عبدالحق، اللہ اس میں برکت ڈال دے تو کم کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر رزق بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تم تو بڑے شہر میں رہتے ہو، کیا ایسا نہیں دیکھا تم نے کہ ایک ہی بارونق اور مصروف بازار میں سب سے نمایاں اور موقع کی دکان پر گاہک بہت کم ہوتے ہیں، اور اسی بازار کی ایک دبی ہوئی دکان پر گاہکوں کا ہجوم رہتا ہے؟ وہاں خریداری میں انہیں دیر بھی لگتی ہے مگر وہ وہاں سے ہٹتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ وہ جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ نہ تو دکان 6 گھنٹے کھولنے سے رزق کم ہو سکتا ہے، نہ 16 گھنٹے دکان کھولنے سے رزق بڑھتا ہے۔ دکان کھولنا تو بس ہیلا ہے پتر۔ آدمی اللہ سے ڈرے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ اللہ کا بہت کرم ہے پتر، کاروبار کا قرض بھی میں اتار چکا ہوں، الحمدللہ۔ اب بچے بھی آپ کا ہاتھ بٹاتے ہوں گے؟ نہیں پتر، بڑے کو تو کوئی دلچسپی نہیں کاروبار سے، اسے تو بس سرکاری ملازمت میں دلچسپی ہے۔ چھوٹا ساتھ دینا چاہتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو یکسوئی کے ساتھ۔ عبدالحق نے دل میں حساب لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ مولوی صاحب تہجد گزار ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہوں گے، پھر فجر کے بعد بچوں کو قرآن پڑھانا، ناشتہ کر کے دکان پر جانا، اور پھر 12:30 بجے تو دکان بند کرتے ہی ہوں گے۔ گھر آ کر نماز کی تیاری، ظہر کی امامت، پھر کھانا، اور 2-2:30 بجے دکان کھولنا، پھر عصر کے لیے بند کرنا، پھر مغرب سے پہلے۔ یہ تو بہت مصروف شیڈیول تھا، دن میں بھی انہیں آرام کا وقت نہیں ملتا ہوگا۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ اتنے کمزور اور بوڑھے کیسے ہو گئے۔ ابھی چند روز پہلے آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں الحمدللہ۔ زبیر کو غلط فہمی ہو گئی، میں جمعے کی نماز سے پہلے دکان نہیں کھولتا نا، اس لیے۔ اچھا یہ بتائیں دکان کس چیز کی ہے آپ کی؟ عبدالحق نے موضوع بدلا۔ کتابوں کے علاوہ اور کیا پسند آتا ہے مجھے؟ مولوی صاحب مسکرائے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ عبدالحق بھی خوش ہو گیا۔ اب تو کام بڑھ گیا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، 2 حصے ہیں دکان کے،
ایک میں دینی کتب اور قرآن پاک کے نسخے ہیں، دوسرے میں درسی کتابیں۔ آپ اکیلے کیسے سنبھالتے ہوں گے؟ میں نے کہا نا، ماشاء اللہ کام بڑھ گیا ہے، 2 لڑکوں کو رکھ لیا ہے مدد کے لیے، محنتی بھی ہیں اور ایماندار بھی، تبھی تو میرا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ الحمدللہ، عبدالحق نے سکون کی سانس لی۔ مگر اب تو آپ کو مدرسے کی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ مولوی صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ یہی بات تو تم سے کرنی ہے، زبیر کو تو میں سمجھا نہیں سکتا۔ ایسی کیا بات ہے مولوی صاحب؟ دیکھو پتر عبدالحق، دین کا علم پڑھانا عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ آپ عام آدمی تو نہیں، میں عام آدمی ہی ہوں، بس اللہ نے عزت عطا کی ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ میں محض حافظ ہوں، مگر مستند عالم تو نہیں، اور لوگوں کو علم دین پڑھانا مستند لوگوں کا کام ہے۔ میں نے اس کے لیے الحمدللہ بڑے اہل لوگوں سے بات کر لی ہے۔ دیکھو پتر، سند تو وہی دے سکتے ہیں جو خود مستند ہوں، لیکن آپ بہت کچھ جانتے ہیں الحمدللہ۔ کچھ بھی نہیں پتر، کچھ بھی نہیں۔ دیکھو، میں اور تم ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو قرآن سے دور ہیں، پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ قرآن سے اللہ نے اپنی رحمت سے جو سمجھایا ہے، وہ ہم اچھے دل نشیں پیرائی میں ان لوگوں تک پہنچا کر ان کے دلوں میں قرآن فہمی کی رغبت پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہاں بھی راغب کرنا تو اللہ ہی کا کام ہے۔ لیکن مدرسے میں جو بچے آئیں گے وہ تو پتر مستقبل کے عالم ہوں گے۔ میں تو اس مدرسے میں پڑھانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا پتر، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ اور عبدالحق نے سوچا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولوی صاحب۔ اس کے بعد پرانا والا ماحول بن گیا۔ وہ اپنے پسندیدہ موضوع پر باتیں کرتے رہے، اللہ اور قرآن۔ عبدالحق نے انہیں مسعود صاحب مرحوم کے بارے میں بتایا۔ یہ خوش بختی ہوتی ہے پتر، مولوی صاحب نے رشک بھرے لہجے میں کہا۔ اور دیکھو پتر، اللہ کیسا نوازنے والا ہے۔ جی مولوی صاحب، اخلاص بہت بڑی خوبی ہے اللہ کے ہاں، مولوی صاحب نے کہا۔ یہ ہو تو دنیا کا کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ جی بے شک، اور اللہ نے چچا جان کو یہ دولت وافر عطا فرمائی تھی۔ پاکستان سے بے لوث محبت کرتے تھے، اللہ کا دیا سبھی کچھ تھا ان کے پاس، نوکری کی ضرورت نہیں تھی، بس ملک و قوم کی خدمت کرتے تھے، اور یہ ملک اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس کے ساتھ اخلاص تو اللہ کے ہاں مقبول ہونا ہی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اپنی خدمت پر اکتفا کر لیتے۔ عبدالحق نے کہا، جہاں کوئی جوہر قابل نظر آیا اسے ملک اور قوم کے لیے اپنا لیا، اسے سرکاری نوکری کی طرف لانے کی ایسی کوشش کی جیسے وہ ان کی ذاتی ضرورت ہو، خوشامد تک کرتے تھے اس کے لیے، اپنا پیسہ تک خرچ کرتے تھے ان پر، کہتے تھے ملک کو مخلص اور ایماندار افسروں کی ضرورت ہے، انگنت شاگرد ان کے اہم عہدوں پر کام کر رہے ہیں، اور جب ریٹائر ہوئے تو رخ بدل لیا۔ جی ہاں، پر پتر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو پہلے بھی اللہ کی نوکری کر رہے تھے اور بعد میں بھی، بس ڈیوٹی پہلے کچھ اور تھی اور بعد میں کچھ اور ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، بس پتر بات یہ ہے کہ خوش نصیب تھے، مولوی صاحب نے کہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولے، تمہیں بھی پتر رہائی مل گئی نا سرکاری نوکری سے؟ یہاں بھی بڑا شور ہنگامہ رہا ہے اس کا۔ جی مولوی صاحب، شکر ہے اللہ کا، عبدالحق نے کہا، جو ہوا بہتر ہوا، پر آگے کا بھی کچھ سوچا ہے پتر؟ عبدالحق نے حیرت سے انہیں دیکھا، بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اب تو فرصت ہے نا تمہیں، تو وقت کا کوئی مصرف بھی سوچنا ہوگا۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی کہ خود اس نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا، مگر سچ تو یہ ہے کہ اسے سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ ہر بار وہ کسی معاملے میں الجھ گیا تھا، حق نگر آنے تک کا موقع نہیں ملا تھا اسے۔ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں سوچا مولوی صاحب، اس نے شرمندگی سے کہا۔ تو اب سوچو۔ کیا سوچوں؟ کاروبار میں تو دل نہیں لگتا، بس میرے لیے تو قرآن ہی کافی ہے۔ اس کے لیے تو 100 سال کی عمر بھی کم ہے پتر، بلکہ صدیاں بھی کم ہیں، بس جو اللہ عطا فرما دے۔ مگر کچھ آگے بڑھ کر بھی تو سوچنا چاہیے بندے کو۔ عبدالحق نے انہیں بہت غور سے دیکھا۔ آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو فرمائیں۔ مولوی صاحب چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، میں تو تمہارے بارے میں سوچتا ہی رہتا ہوں پتر۔ سب سے پہلے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ تم کو یہاں واپس آ جانا چاہیے۔ عبدالحق نے چونک کر انہیں دیکھا۔ دیکھو نا، اب سرکاری ملازمت کی مجبوری بھی نہیں ہے، اور یہ تمہاری زمین ہے، تمہاری جڑیں یہیں پر ہیں، اس زمین کا، یہاں کے لوگوں کا تم پر حق ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے مولوی صاحب، عبدالحق نے کہا، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہے، تو کھل کر تفصیل کے ساتھ بات کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بات سیدھی سی ہے پتر عبدالحق، یہ تمہارا گھر ہے، یہاں کے لوگ تم سے عشق کرتے ہیں، اور پتر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ عام لوگ کسی اچھے آدمی سے، کسی اللہ والے سے ایسی محبت کریں، اس میں خیر ہوتی ہے ان کے لیے۔
لیکن پتر، وہ تم نے سنا ہے نا کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، بندہ دور ہو جائے تو تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، اور لمبا عرصہ ہو جائے تو محبت ختم بھی ہو جاتی ہے۔ محبت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا مولوی صاحب؟ بے شک، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ محبت بھی نعمت ہے نا پتر، اور عزت بھی، تو اس پر شکر ادا کرنا بندے پر لازم، اور اس میں اضافے کی کوشش کرنا اور اس کی حفاظت کرنا بھی بندے کا فرض ہوتا ہے۔ جی بے شک مولوی صاحب۔ عبدالحق کو اپنی کوتاہی کا احساس ہونے لگا۔ محبتیں خون میں بھی شامل ہوتی ہیں، والدین سے اولاد کو بھی ملتی ہیں، مگر سامنے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں کی دو نسلیں تم سے بہت محبت کرتی ہیں پتر، ایک پرانے لوگ اور دوسرے ان کی وہ اولاد جس نے تمہیں دیکھا ہے، لیکن پچھلے 10 سال میں پیدا ہونے والے بچے بس تمہارے نام سے واقف ہیں، وہ تمہیں نہیں جانتے، انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا، انہوں نے تمہارے بارے میں صرف سنا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ حق نگر تمہارے نام سے موسوم ہے۔ مگر مولوی صاحب، کیا ضروری ہے کہ یہاں سب مجھ سے محبت کریں؟ عبدالحق نے کہا۔ حیرت ہے کہ تم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے پتر۔ مولوی صاحب کے لہجے میں ہلکی سی ملامت تھی۔ یہ محبت اتنی اہم ہے کہ یہاں کچھ لوگوں نے تمہارا مقام حاصل کرنے کی باقاعدہ کوشش کی، لیکن اللہ کی مہربانی سے ناکام رہے۔ اب تم سوچو، لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ یہاں جو لوگ تمہاری جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں، مفاد پرست ہیں، اور ان کا اللہ سے اور اس کے دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ آگے تم خود سوچ لو۔ عبدالحق نے سوچا اور بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اللہ جب کسی کو عزت اور محبت عطا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ زبیر مصروفیات کے باوجود اس علاقے سے جڑا رہا، لوگوں سے رابطے میں رہا، خدمت میں پیش رہا، ورنہ عبدالحق پتر اب تک بہت فرق پڑ جانا تھا۔ اب سیاست کا زمانہ ہے پتر۔ سیاست دان تو لوگوں کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ درست تھا، زبیر سب کچھ سنبھالتا رہا تھا، اتنا کچھ کرتا رہا تھا جو ایک آدمی کے بس کی بات نہیں لگتی تھی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں حق نگر میں رہائش اختیار کر لوں؟ ہاں پتر، میرے خیال میں یہ ضروری ہے، اس میں علاقے کے لوگوں کی بہتری ہے۔ اور آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں سے رابطے میں رہنا چاہیے تمہیں۔ کس طرح؟ ایک تو علاقے میں فلاحی اور رفاہی کاموں کے ذریعے جو زبیر جاری رکھے ہوئے ہے، اس طرح سے زبیر کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور نئی نسل بھی تمہیں جاننے لگے گی۔ اور دوسرا ذریعہ زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے قرآن۔ مولوی صاحب نے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا مولوی صاحب۔ دیکھو پتر، بچوں کے لیے تو قرآن کو، دین کو سمجھنے کے لیے مواقع بہت ہیں۔ اب یہ تمہارا مدرسہ ہی بہت کام کرے گا انشاءاللہ، لیکن جو لوگ زندگی کی مصروفیات میں، روزگار میں الجھے ہوئے ہیں، وہ بڑی دشواری اور خسارے میں ہیں، اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہے، انہیں قرآن پڑھنے کی فرصت بھی نہیں ملتی، اور پڑھیں تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن کی رغبت دلانا، ان کو قرآن فہمی کی راہ پر لے جانا بڑا کام ہے، انشاءاللہ بڑا اجر ملے گا۔ قرآن تو اللہ ہی پڑھواتا ہے مولوی صاحب، اور وہی مطلب بھی سمجھاتا ہے۔ بے شک پتر، ایسے ہی تمہیں اور مجھے بھی سمجھایا اس نے، تو جو اللہ نے تمہیں سمجھایا وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دو، یہ تو حق ہے قرآن کا۔ لیکن مولوی صاحب، یہ تو علماء قرآن کا کام ہے، میری تو یہ حیثیت نہیں، اسی لیے تو اکثریت محروم رہ جاتی ہے پتر۔ مولوی صاحب کے لہجے میں تعصب تھا۔ اس سطح پر پڑھنا اور پڑھانا سب لوگوں کے بس کی بات نہیں، جبکہ اللہ کا حکم کچھ اور ہے۔ کچھ وضاحت کرے مولوی صاحب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جس کے ذریعے دین مکمل کر دیا گیا۔ اس کے بعد نہ کسی پیغمبر کو آنا ہے اور نہ ہی کوئی صحیفہ اترنا ہے، اور اللہ نے فرمایا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم تمام لوگوں پر۔ تو یہ ذمہ داری اس امت پر ڈال دی گئی کہ اسے یہ روشنی دوسروں تک پہنچانی ہے، مگر ہم تو اپنے لوگوں تک بھی نہیں پہنچا پاتے۔ مجھے تو اپنے عجز کا احساس روکتا ہے۔ میں سوچتا ہوں جو کچھ اللہ کی رحمت اور فضل سے قرآن میں سے میں نے سمجھا وہ بس میرے اپنے لیے ہے، میں اسے آگے بڑھانے کا اہل نہیں۔ غلط سوچ ہے پتر۔ جو تم نے سمجھا اسے ان لوگوں تک پہنچا جو تم سے کم سمجھنے والے ہیں، اور جو بالکل نہیں سمجھتے ان کا تو حق اور زیادہ ہے۔ اس سے انشاءاللہ تمہاری اپنی روشنی بڑھے گی۔ میں ڈرتا ہوں مولوی صاحب، بہت ڈرتا ہوں۔ سورہ حشر میں جو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کلام کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے، تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہے پتر کہ اللہ نے انسان کو ظرف اور سمائی عطا فرمائی، تبھی تو یہ بوجھ اٹھایا اس نے۔ جو لوگ عام لوگوں کو قرآن پڑھنے سے یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ یہ بہت بھاری کلام ہے، اسے سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں۔
سورہ قمر میں اللہ نے آیت مبارکہ کی تکرار فرمائی ہے، اور ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تو تمام انسانوں کو رغبت دلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اس کا کلام ہے، وہی پڑھواتا ہے اور وہی فہم عطا کرتا ہے پتر۔ اور جہاں خطرہ ہے تو وہاں اس کریم نے خبردار بھی کر دیا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ متشابہات آزمائش کے لیے ہیں، ان کی طرف مت جاؤ، صاف آیات بہت ہیں، انہیں پڑھو، سمجھو اور عمل کرو۔ احکامات میں تنبیہات ہیں، مبشرات ہیں، یہ سب تمہارے لیے ہیں، پڑھو، سمجھو، عمل کرو اور دوسروں تک پہنچا کر عمل کی تلقین کرو۔ عبدالحق کے چہرے پر ہچکچاہٹ تھی۔ کیا بات ہے پتر، تمہارا دل میری بات نہیں مانتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے مولوی صاحب، میں محسوس کرتا ہوں کہ زبان سے زیادہ بہتر طور پر میں یہ کام قلم سے کر سکتا ہوں، مگر پتر زیادہ لوگ تو وہ ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے، اور پڑھنے والے قرآن نہیں پڑھتے تو تشریح کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ پتر۔